السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میری چینل ناول لیب وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ دعا فاطمہ کا ناول تم عشق جانا، ایپیسوڈ نمبر 9۔ عریش پھر یونیورسٹی جانے والا تھا، لیکن جانے سے پہلے وہ رونا سے ملنا چاہتا تھا۔ اسے خود بھی نہیں پتا تھا وہ ایسا کیوں چاہتا ہے۔ اس نے رونا کو ڈھونڈنا شروع کیا تو 20 منٹ لگ گئے۔ آخرکار وہ حویلی کے اس حصے میں نظر آ ہی گئی جہاں کپڑے خشک کرنے کے لیے لٹکائے جاتے تھے۔ رونا ایک کپڑا تار پر پھیلا رہی تھی۔ افسوس، تمہارے پاس جن ہونے کے باوجود سارے کام تمہیں خود ہی کرنے پڑتے ہیں۔ اس کے قریب آتا وہ شرارتی لہجے میں بولا تھا۔ کون سا جن؟ رونا نے ناسمجھی سے پوچھا، پھر یاد آیا یہ اسی کی پھیلائی ہوئی افواہ تھی۔ مطلب وہ جھوٹ تھا؟ عریش نے کہا۔ ہاں، اس نے مختصر جواب دیا اور اپنے کام میں مگن رہی۔ میں یونیورسٹی جا رہا تھا، سوچا تم سے ملتا جاؤں، عریش نے کچھ جھجک کر بتایا۔ نہ بتا کر جاتے تو کیا ہوتا؟ اس نے لاپرواہی سے کہا۔ عریش کو نہ جانے کیوں برا لگا۔ بیوی ہو تم میری، اس نے جتایا۔ محبت تو نہیں؟ بے اختیار اس کے منہ سے پھسلا۔ عریش نے چونک کے اسے غور سے دیکھا۔ رونا گڑبڑائی۔ آپ جائیں یہاں سے، کسی نے دیکھ لیا تو آپ کی عزت پر حرف آئے گا، وہ کہہ کر جانے لگی، لیکن عریش نے اس کی کلائی تھام لی اور اسے اپنی طرف موڑا۔ فرش پر پانی ہونے کی وجہ سے رونا کا پاؤں پھسل گیا۔ وہ گرنے ہی والی تھی کہ عریش اس کی کمر میں بازو حمائل کر گیا۔ رونا نے دھڑکتے دل کے ساتھ عریش کی آنکھوں میں دیکھا تھا، اور وہ وہی پل تھا جب اس کی محبت عریش کے دل میں کسی الہام کی طرح نازل ہوئی تھی۔ اس پل اسے فروا یاد نہیں رہی تھی، بلکہ کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ وہ ساکت سا کھڑا تھا اور اس محبت سے آشنا ہو رہا تھا جو اسے اس کی محرم سے ہوئی تھی، اور یہ ایسی جان لیوا تھی کہ باقی سب احساس پر حاوی ہو گئی تھی۔ اسے اب پتہ چلا تھا محبت وہ نہیں تھی جو اس نے فروا سے کی تھی، محبت وہ تھی جو اسے اب رونا کے لیے محسوس ہو رہی تھی۔ یہ احساس اتنا فسون خیز تھا کہ وہ اس میں ڈوبتا ہی چلا گیا۔ رونا جو اس کا عجیب سا رویہ محسوس کر گئی تھی، جذبز ہوتی اس سے دور ہٹنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ سیدھی کھڑی ہو پاتی تو پیچھے ہٹتی نہ۔ سائیں، اس نے عریش کو پکارتے ہوئے اس کے کندھے پر دباؤ ڈال کر پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن وہ گریف سخت کرتا اسے خود سے لگا گیا۔ کوئی شکوہ ہے تمہیں مجھ سے؟ اس نے بھاری آواز میں پوچھا تھا۔ رونا کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ اس نے کچھ الجھ کر اور خوفزدہ نگاہوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ چاہے اس کی محبت نہ بھی ہوتی، اس کی بیوی ہونے کی حیثیت سے اسے اپنے قریب آنے سے نہیں روک سکتی تھی، لیکن اس کی انا کو یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ دل میں کسی اور کو رکھتا اور اس سے بھی تعلق رکھتا۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی یا عریش کچھ کہتا، سمن اور ثنا وہاں ٹپک پڑیں۔ آہٹ محسوس کر کے وہ دونوں چونک پڑے اور انہیں دیکھتے ہی ایک دوسرے سے الگ ہوئے، جبکہ ثنا اور سمن انہیں پہلے ہونکوں کی طرح دیکھتی رہیں، پھر ان کے چہرے پر ناگواری آئی۔ واہ، یہاں تو میاں بیوی کا رومانس چل رہا تھا، ہم نے رنگ میں بھنگ ڈال دیا، سمن نے طنزیہ کہا۔ عریش کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا۔ وہ اپنی بہنوں سے پیار کرتا تھا، لیکن ان کی کینہ پرور اور پھپھے کٹنیوں والے انداز سے سخت چڑھتا تھا۔ ادا سائیں، آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ کیا آپ ادا شہید کو بھول گئے؟ ثنا نے غصے سے پوچھا۔ رونا شرمندہ ہو چکی تھی۔ شٹ اپ، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا کرو تم دونوں، بابا سے شکایت کروں گا ورنہ۔ وہ دھمکی دے کر چلا گیا۔ بابا کو بدتمیزی سخت ناپسند تھی، اس بات پر وہ اکثر ثنا اور سمن کو ڈانٹ بھی دیتے تھے، سو عریش کی دھمکی کارگر ثابت ہوئی تھی۔ اگر وہ عریش کا کسی کو بتاتی تو عریش ان کی بدتمیزی کا بتا کر حساب برابر کر لیتا۔ وہ ان سے پنگا نہیں لے سکتی تھی، لیکن رونا سے تو پنگا لیا جا سکتا تھا۔ وہ بھول گئی کہ رونا کے ساتھ برا کرنے والے کے ساتھ برا ہو کے رہتا ہے۔ بے شرم بے حیا لڑکی، اپنی حیثیت بھول کر تو میرے بھائی پر ڈورے ڈال رہی تھی۔ سامن نے عریش کا غصہ بھی اس پر نکالا۔ بکواس بند کرو، میں کیوں ڈورے ڈالوں گی ان پر؟ شوہر ہیں وہ میرے، رونا نے بھی بھڑک کر کہا۔ تم ورنی میں آئی ہو بی بی، اگر بھول گئی ہو تو ماما سے کہتی ہیں تمہیں یاد کروا دیں، ثنا کہتی ہوئی وہاں سے جانے لگی۔ رکو ذرا، ایک اور بات بھی بتانا انہیں، رونا نے کہا تو اس نے رک کر رونا کو دیکھا۔ رونا نے سویٹر کی جیب سے ایک فون نکالا تو ان کے منہ کھل گئے۔ کچھ ہی لمحوں میں موبائل اسکرین ان کی طرف تھی اور اس پر ایک ویڈیو چل رہی تھی۔ زریاب صرف میرا ہے، سنا تم نے؟ یہ سمن کی آواز تھی۔ نہیں، وہ میرا ہے، اس کا نام بھی اپنی زبان سے نہ لینا ورنہ۔ اور یہ ثنا تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی چیخ رہی تھیں، جبکہ حقیقت میں اس وقت ان کے چہروں سے خون نچڑ چکا تھا۔ ورنہ کیا؟ ہاں؟ سمن نے اس کے کندھے پر دھپ رسید کی۔ جواباً ثنا نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ ورنہ یہ؟
ساتھ ہی اس نے کہا تھا، لیکن اگلے پل اس کی چیخیں نکل گئیں۔ سمن اس پر پل پڑی اور وہ دونوں گتھم گتھا ہو گئی تھیں۔ دونوں بہنوں کے ایک ہی شخص پسند آ گیا، اور کیا پتہ اسے کوئی اور پسند آ گئی ہو۔ رونا نے کہتے ہوئے فون بند کیا اور جیب میں ڈالتی انہیں تمسخرانہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ دونوں اس کی بات پر جیسے ہوش میں آئی تھی۔ گھٹیا لڑکی، ڈیلیٹ کرو اسے۔ دونوں اس کی طرف لپکیں۔ وہ پیچھے ہٹ گئی اور نیچے بڑی باسکٹ کو ٹھوکر مار کر ان کی طرف دھکیلا۔ دونوں لڑکھڑا کر گر گئیں۔ اس ویڈیو کی کئی کاپیاں میرے پاس الگ الگ جگہوں پر موجود ہیں، سو تم لوگوں کی کوئی تیزی کام نہیں آئے گی۔ بہتر ہوگا مجھ سے پنگا نہ لو۔ جب تک تم میرے ساتھ شرافت سے پیش آتی رہیں یہ ویڈیو راز رہے گی، لیکن اگر تم لوگوں نے کچھ بھی الٹا سیدھا کرنے کی کوشش کی تو تمہارے فیملی گروپ میں واٹس ایپ کر دوں گی۔ وہ نیچے گری ہوئی سمن اور ثنا کے پاس رک کر کہتی آگے بڑھ گئی۔ وہ ہوش میں آیا تو خود کو کسی انجان جگہ پر پا کر ٹھٹکا، لیکن نہیں، وہ انجان جگہ نہیں تھی۔ یہ جگہ وہ پہلے کہیں دیکھ چکا تھا، جب وہ مشکوک لڑکا جو اس کے ایکسیڈنٹ ہونے پر اسے ہسپتال لے کر جانے کے بجائے اپنے گھر لایا تھا، یہ اسی گھر کا لاؤنج تھا۔ وہ الرٹ ہو کر ارد گرد دیکھنے لگا، تبھی زرار اس کے سامنے آیا۔ اٹھ گئے آپ؟ کیا ہوا تھا آپ کو؟ زرار نے انجان بنتے پوچھا۔ یہ تو تم مجھے بتاؤ گے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ وہ غصے سے غرایا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، آپ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی اور آپ بے ہوش ہو گئے تھے۔ میں نے ڈاکٹر کو کال کر دی ہے، وہ آتا ہی ہوگا۔ زرار نے عام سے لہجے میں کہا تو اس کا شک تھوڑا سا کم ہوا۔ اس کی ضرورت نہیں، تم یہ بتاؤ میں یہاں کیسے آیا؟ اس کے اگلے سوال پر زرار نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب، آپ خود تو آئے تھے؟ اسے غزنوی کی عقل پر شبہ ہوا۔ کہا بھی تھا بے وقوف کو۔ غزنوی نے سوچتے ہوئے سر پر ہاتھ پھیرا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کس وجہ سے آیا تھا یہ بتانا پسند کرو گے؟ اس نے چبھتے لہجے میں پوچھا۔ زرار کو اس کا انداز پہلے سے بدلا ہوا لگا تھا۔ آپ کو نہیں پتا؟ زرار کی حیرت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ بکواس مت کرو، جتنا کہہ رہا ہوں بتاؤ۔ وہ پھاڑ کھانے کو دوڑا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ابھی تو آپ بالکل ٹھیک ہے، پھر سب کچھ کیسے بھول گئے؟ زرار نے بھی اسے وجہ نہ بتانے کی قسم اٹھا لی تھی۔ گو ٹو ہیل۔ وہ دانت پیستا باہر جانے کے لیے مڑا۔ بھائی، زرار نے اچانک اسے پکارا۔ اس کے قدم رکے، ساتھ ہی یہ لفظ دوبارہ اس کے ذہن میں گونجا، لیکن وہ آواز کسی بچے کی تھی۔ اس کی نظروں کے سامنے ایک منظر بس ایک پل کے لیے لہرایا، ایک جو اپنے بھائی سے دور جا رہا تھا اور اس کے بھائی نے اسی طرح اسے پکارا تھا۔ یہ عجیب سا لمحہ بہت جلد گزر گیا۔ اس کا دماغ پھر سے خالی ہو گیا اور وہ تیزی سے پلٹا تھا۔ زرار؟ اس کے لب خود بخود ہلے تھے۔ اب کی بار زرار صحیح معنوں میں ششدر ہوا تھا۔ زوہان دلاویز کو لے کر اسی سیف ہاؤس میں آیا تھا جہاں ایلا موجود تھی۔ دلاویز نے اسے کہا تھا وہ اسے کسی دارالامان میں چھوڑ دے، لیکن اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ سردار غزنوی اسے تلاش کرنے کے لیے کوئٹہ کا چپا چپا چھان مار رہے ہیں۔ جو کوئٹہ کا چپا چپا چھان ماریں گے سو انہیں کچھ دنوں کے لیے ان کی نگرانی میں ہی رہنا ہوگا۔ وہ جگہ کوئٹہ سے باہر تھی۔ زوہان نے اسے یقین دلایا تھا کہ غزنوی وہاں نہیں پہنچ سکے گا۔ یہاں ایک اور بھی لڑکی رہتی ہے، اسے بھی آپ کی طرح پناہ چاہیے تھی، آپ کا اس کے ساتھ اچھا وقت گزر جائے گا۔ اس نے لاؤنج میں داخل ہوتے دلاویز کو بتایا۔ اسی پل ایلا اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر وہاں آئی تھی۔ زوہان کو دیکھ کر اس کے چہرے پر کوسے قضا کے رنگ بکھرے۔ ہائے ایلا، اس سے ملو، یہ دلاویز ہے۔ زوہان نے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے انگلش میں بتایا۔ ایلا دلاویز کی خوبصورتی دیکھ کر کچھ پل کے لیے مبہوت رہی، پھر مسکرائی۔ ہائے۔ اس نے دلاویز کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ دلاویز نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ بھی کچھ دن یہاں رہے گی، تم دونوں باتیں کرو، میں فاروق سے مل لوں۔ وہ کہہ کر لاؤنج سے نکل گیا۔ فاروق زوہان کا آدمی تھا جس کے انڈر اس سیف ہاؤس کی سیکیورٹی اور ایلا کی دیکھ بھال کرنا بھی تھا۔ میرے کمرے میں آ جاؤ، ایلا نے کہا تو وہ اس کا ہاتھ چھوڑے بغیر اسے لیے کمرے میں آ گئی۔ آپ یہاں پناہ کے لیے کیوں آئیں؟ دلاویز نے پوچھا تو اس کا چہرہ ایک پل کو تاریک ہوا۔ پھر اس نے مختصراً بتایا کہ ایک گینگ نے اسے اغوا کر لیا تھا، ان سے جان بچا کر وہ بھاگ رہی تھی جب زوہان اور اس کے ساتھیوں نے اسے بچا لیا۔ پھر اس نے دلاویز کے بارے میں پوچھا تو وہ خاموش رہ گئی تھی۔ بولو بیٹا، کیا تمہیں یہ رشتہ منظور ہے؟ اسود نے بہت محبت سے پوچھا تھا۔ نگین نے کرب سے آنکھیں بند کی، ذہن میں زرجان کی دھمکی گونجی۔ اگر تم نے چچا کے سامنے انکار کیا تو تمہیں گولی مار دوں گا۔ اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، مجھے زرجان سے شادی نہیں کرنی۔ وہ یکدم بے بسی سے بول پڑی تھی۔ دروازے سے باہر کھڑے زرجان نے دانت کچکچائے تھے۔ اتنی سنگین دھمکی بھی دی تھی لیکن اس ڈھیٹ پر ذرا اثر نہ ہوا تھا۔
ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا، تم بے فکر ہو جاؤ، زرجان کو میں سمجھا دوں گا، اسود نے کہا، لیکن وہ مطمئن نہیں ہوئی تھی اور دوسری جانب زرجان سوچ رہا تھا اسے ٹیڑھی انگلی سے گھی نکالنے کے بجائے سیدھی انگلی ہی استعمال کرنی چاہیے تھی۔ اس نے شادی تو نگین سے ہی کرنی تھی۔ پہلے وہ رونا کا بدلہ اس سے لینے کے لیے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اب وہ اس کی ضد بن چکی تھی، اسے پانے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میجر زرار لاشاری اجازت لے کر کرنل جہانگیر کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ آؤ زرار، کیا خبر ہے؟ کرنل جہانگیر جیسے اسی کے انتظار میں تھے۔ کچھ خاص خبر نہیں، یا تو اسے خود پر کافی کنٹرول ہے یا وہ یہی جانتا ہے جو وہ بتا چکا ہے۔ زرار نے بیٹھتے ہوئے ان کے سامنے ایک USB رکھی۔ انہوں نے USB لے کر اپنے لیپ ٹاپ میں لگائی۔ کچھ لمحوں بعد ان کے سامنے ایک ویڈیو چلنے لگی جس میں زرار غزنوی سے پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ پھر وہ بے ہوش ہو گیا اور ہوش میں آنے کے بعد اس نے جو کہا وہ بھی اس ویڈیو میں تھا۔ ساری ویڈیو دیکھنے کے بعد وہ بھی سوچ میں پڑ گئے۔ اس کے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، تم اس سے مزید فرینک ہونے کی کوشش کرو، یا تو وہ خود بتا دے یا ایجنسی کے کسی سائیکیٹرسٹ سے مدد لے لیتے ہیں۔ اوکے، میں دیکھتا ہوں۔ زرار کو دلاویز کا خیال آیا تھا، اس بارے میں اس سے پوچھا جا سکتا تھا۔ زریاب اور صنم اس وقت ایک ریسٹورنٹ کے ڈائننگ روم میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ میں تمہاری کمپنی میں اپنے شیئرز تمہارے نام کر رہا ہوں، یہ کاغذات دیکھ لو۔ زریاب نے اس کے سامنے ایک فائل رکھی۔ صنم نے مضطرب سے انداز میں وہ فائل پکڑی اور کھول کر دیکھنے لگی۔ اور اس کے بدلے میں مجھے کیا چاہیے تم جانتی ہو۔ ہاں، لیکن وہ اس سے کہنا چاہتی تھی کہ وہ صرف شادی کی صورت اسے حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس سے یہ بھی کہنے نہیں ہوا تھا۔ فکر مت کرو، صرف ایک رات کی ہی تو بات ہے۔ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتا بولا۔ صنم کی آنکھیں لہو رنگ ہوئی۔ اسے کچھ نہ کچھ اندازہ تھا کہ وہ ایسا مطالبہ ہی کرے گا، لیکن اسے یہ بھی امید تھی کہ شاید وہ یہ نہ کرے، لیکن اس کی امید خاک میں مل گئی تھی۔ وہ کچھ پل اسے سرد نگاہوں سے گھورتی رہی، پھر آنکھوں میں پانی بھر لائی۔ اب اسے اپنے پلان کیے گئے ڈرامے پر عمل کرنا تھا۔ تو تمہیں مجھ سے محبت نہیں تھی؟ میں ہی پاگل تھی جو یہ سمجھ رہی تھی کہ تم مجھ سے محبت کرنے لگے ہو۔ وہ خود اذیتی اور اداسی سے بولتی اسے ہکا بکا کر گئی۔ وہ تو ابھی اس کی نین کٹوروں جیسی آنکھوں میں جھیل کی طرح کا شگاف پانی دیکھ کر ہی ڈوبنے لگا تھا کہ اس کی بات نے اس کے حواس جھنجھوڑ دیے۔ کیا وہ اس سے محبت کی آس لگائے بیٹھی تھی؟ اس کا مطلب وہ اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ وہ پہلی لڑکی تھی جس نے اس کے دل کو متاثر کیا تھا اور وہ خود اس کے سامنے ہارتا محسوس کر رہا تھا۔ انا اور داجان کے حکم کی وجہ سے وہ اپنے دل کی پرواہ نہیں کر رہا تھا، لیکن اب جب اسے پتہ چلا تھا کہ آگ دوسری طرف بھی لگی ہوئی ہے تو اسے اپنی ہار پر ہونے والی جھنجھلاہٹ ختم ہو گئی تھی۔ وہ بھول گیا کہ اسے داجان کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ صنم کے آنسو جب پلکوں کی باڑ عبور کرتے گالوں پر لڑکے تو اس نے پوری طرح ہتھیار بند کر دیے۔ ہے پلیز رونا بند کرو، میں مذاق کر رہا تھا، اس نے بوکھلا کر کہا۔ صنم جو ایسے ایکٹنگ کر رہی تھی کہ آنسو چھپانا چاہ رہی ہو، حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے تو اس کی سوچ سے بھی زیادہ رزلٹ ملا تھا۔ سب کہتے ہیں عورت کے آنسو بہت بڑا ہتھیار ہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں ایسے ہی تمہیں تنگ کر رہا تھا، میرا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا۔ وہ کیوں صفائیاں پیش کر رہا تھا صنم کچھ پل کے لیے سمجھ نہ سکی۔ کہیں وہ سچ میں ہی تو سنجیدہ نہیں ہو گیا تھا۔ مجھے آپ کی معافی کی ضرورت نہیں، آپ کی نظر میں میری جو حیثیت تھی مجھے پتہ چل چکی ہے، میں چلتی ہوں۔ وہ فائل رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ رکو صنم پلیز، میں معافی مانگ تو رہا ہوں۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آیا اور فائل اس کے ہاتھ میں تھمائی۔ یہ لو، مجھے اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں چاہیے، آئندہ میں تمہارے راستے میں بھی نہیں آؤں گا۔ تم بس مجھ سے بدگمان نہ ہو، میں سچ میں ایسا مرد نہیں ہوں جیسا تم سمجھ رہی ہو۔ وہ مخلص لہجے میں بولا تھا۔ وہ واقعی اس کے ساتھ کچھ برا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ داجان کا حکم تھا کہ وہ ایک رات کے لیے اسے اغوا کر لائے تاکہ اس کی باپ کی رسوائی ہو۔ وہ داجان کی محبت میں اندھا ہو کر یہ تو کرنے کا تیار ہو گیا تھا، لیکن اس کی آبرو ریزی کرنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن اب اسے یہ احساس ہو گیا تھا کہ اگر وہ اسے ایک رات کے لیے اغوا کرتا اور کچھ نہ بھی کرتا تب بھی اس کے ساتھ بہت برا کر دیتا۔ مجھے یقین نہیں آپ پر، وہ کہہ کر چلتی بنی تھی اور زریاب شدید بے چینی میں گھر گیا تھا۔ 20 لوگوں کو تیار کر دو، انہیں کہو ہمیں راستے میں ہی مل جائیں، وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ وہ پسٹل میں میگزین فٹ کرتے ہوئے بولا اور اسے سلائیڈ بیک کرنے کے بعد بیلٹ میں لگاتا ڈیرن کے ساتھ باہر کی طرف بڑھا۔ ڈیرن فون پر کسی سے رابطہ کر رہا تھا۔ وہ دونوں تیزی سے چلتے ہوئے پوچھ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس وقت وہ دونوں جینس شرٹ اور جیکٹس میں ملبوس تھے۔ ڈیرن نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور وہ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کچھ لمحوں بعد وہ گاڑی گیٹ سے نکل کر سڑک پر دوڑنے لگی تھی۔
ڈیرن نے سپیڈ تیز کر دی تھی اور بلوٹوتھ کان میں لگائے دوسری طرف لوگوں کو مسلسل ہدایت دے رہا تھا۔ وہ ایجنسی کے اس سیف ہاؤس کی طرف جا رہے تھے جہاں دلاویز اور ایلا موجود تھیں۔ ڈیرن کب سے ایلا کو تلاش کر رہا تھا لیکن کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا، لیکن وہ اس سیف ہاؤس کے بارے میں جان گیا تھا۔ اس نے زرار کا پیچھا کیا تھا اور جان لیا تھا کہ وہاں دلاویز کے ساتھ ایلا بھی موجود تھی۔ اب وہ دونوں انہی کو لینے جا رہے تھے۔ ان کا ارادہ تو یہی تھا کہ خون خرابہ کیے بغیر اپنا ہدف پا لیں، لیکن مقابل جو ایجنسی تھی اسے ہلکے میں نہیں لیا جا سکتا تھا، اسی لیے وہ پوری تیاری کر کے جا رہے تھے۔ زرار دلاویز کے سامنے بیٹھا اس سے غزنوی کے متعلق پوچھ رہا تھا اور وہ بہت نروس ہو رہی تھی۔ زرار کا خیال تھا کہ وہ دلاویز سے غزنوی کے بارے میں بہت کچھ اگلوا لے گا، لیکن دلاویز نے تو اسے یہ بھی نہ بتایا کہ اس کا غزنوی سے کیا تعلق تھا اور غزنوی اسے اس فلیٹ میں کیوں لے کر گیا تھا جہاں سے وہ بھاگی تھی۔ وہ کیوں بھاگنا چاہتی تھی اور غزنوی اسے ہاسپٹل کیوں لے کر گیا تھا؟ کیا اس نے اس پر تشدد کیا تھا اور غزنوی کے ساتھ کیا مسئلہ تھا؟ ایسے بہت سے سوالات تھے جن میں سے ایک کا بھی جواب زرار کو دلاویز سے نہیں ملا تھا۔ وہ منہ پر تالا لگائے سر جھکائے بیٹھی رہی تھی۔ دیکھیں مس دلاویز، اگر آپ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کریں گی تو آپ کے ساتھ برا کرنے والوں کو سزا کیسے ملے گی؟ زرار نے اکتا کر کہا۔ دلاویز نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا وہ اسے سب بتا کر غزنوی کو سزا دلوا دے؟ نہیں، وہ تو مر کر بھی ایسا نہیں کر سکتی تھی، اور کیوں یہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ بس اس سے دور جانا چاہتی تھی تاکہ اس کے ڈرے سہمے دل کو کچھ سکون مل سکے اور وہ کھل کر جی سکے، لیکن وہ غزنوی سے اپنی محرومیوں کا بدلہ نہیں لینا چاہتی تھی۔ مجھے کسی کو سزا نہیں دلوانی، آپ پلیز مجھ سے کچھ مت پوچھیں، اس نے اکتا کر کہا۔ چلو فرض کرو آپ نے غزنوی کو معاف کر دیا، لیکن اور بھی تو بہت سے لوگ ہیں جن کے ساتھ وہ برا کر چکا ہے، انہیں انصاف دلوانا آپ کا فرض بنتا ہے۔ زرار نے کہا تو وہ الجھ کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا برا کیا ہے اس نے؟ ابھی میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پھر وہ مجرم نہیں، ملزم ہے۔ اس کا جرم تلاش کرنے کے لیے ہی تو انویسٹیگیشن کر رہا ہوں میں۔ جب مجھے کچھ پتہ نہیں تو میں کیا بتاؤں، اور جہاں تک میری بات ہے انہوں نے میرے ساتھ کچھ برا نہیں کیا۔ اس نے گہری سانس لیتے کہا تو وہ حیران ہوا، اور اس کی اگلی بات پر زرار کا منہ کھل گیا۔ اب وہ کچھ کہنے کے قابل ہی نہ رہا تھا۔ وہ کچھ پر اسے خاموشی سے گھورتا رہا۔ تو پھر آپ اس سے بھاگ کیوں رہی ہیں؟ اس کے سوال پر وہ جزبز ہوئی۔ میری مرضی، وہ منہ بنا کر بولی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے سے نکل گیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر اس سیف ہاؤس سے 15 منٹ کی دوری پر ہی گیا تھا کہ اسے زوہان کی کال آ گئی، جو اس وقت سیف ہاؤس پر ہی تھا۔ کچھ لوگوں نے سیف ہاؤس پر حملہ کر دیا ہے، ہمیں فورس کی ضرورت ہے، زوہان نے چھوٹتے ہی مدعا بیان کیا۔ بیک گراؤنڈ سے گولیوں کی تڑتڑاہٹ کی آواز گونج رہی تھی۔ زرار نے ایک دم سے گاڑی گھمائی تھی۔ اوکے میں کرتا ہوں کچھ، تم دلاویز اور ایلا کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کرو۔ زرار نے تیزی سے حکم دیا اور کال کاٹ کر آپریشن ٹیم کے ہیڈ آفیسر کو کال ملانے لگا۔ سیف ہاؤس پر سیکیورٹی زیادہ نہیں تھی کیونکہ وہ خفیہ جگہ تھی، لیکن نہ جانے کس کو اور کیسے پتہ چل گیا تھا۔ وہ ایلا کو ڈھونڈنے والے بھی ہو سکتے تھے اور غزنوی بھی ہو سکتا تھا جو اس کی کسی غلطی کی وجہ سے جان گیا تھا کہ دلاویز کہاں ہے۔ دوسرا اندازہ زرار کو زیادہ درست لگا تھا۔ وہ آپریشن ٹیم کو ہدایت دیتا سیف ہاؤس کی طرف تیزی سے بڑھنے لگا تھا۔ سپہر کا وقت تھا۔ نگین سب کے لیے چائے بنا رہی تھی جب اسے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو دھک سے رہ گئی۔ وہ زرجان تھا جو دروازے کے بیچ کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ کئی پل ساکت کھڑی رہی، وہ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا رہا، بس اسے گھورتا رہا۔ نگین گڑبڑا کر مڑی، تبھی اس کا ہاتھ گرم کیتلی سے جا ٹکرایا۔ وہ درد سے کراہی۔ کیا ہوا، دکھاؤ مجھے، زرجان اس کے قریب آ کر فکر مندی سے پوچھنے لگا تھا۔ وہ درد بھول کر حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ زرجان اور اخلاقیات، یہ دونوں کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے، یہ تو نگین کو یقین تھا۔ زرجان اس کی ہونک بنی شکل کو دیکھ کر محفوظ ہوتا مسکراہٹ دبائے خود ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر چیک کرنے لگا۔ نگین ورطہ حیرت سے نکل کر ہاتھ چھڑواتی پیچھے کھسکی۔ سردار آپ؟ وہ حیرت اور خوف سے جملہ مکمل نہ کر پائی۔ زرجان ویسے تو آج کل اپنے لیے سردار کا لفظ سن کر ہواؤں میں اڑ رہا تھا، لیکن نگین کے منہ سے سردار اس کے دل کو بہت بھایا تھا۔ زیادہ خوش مت ہو، میں ڈرامہ کر رہا ہوں، سچ میں اس کے لیے مرا نہیں جا رہا۔ اس نے دل کو ڈپٹا اور چہرے پر مسکراہٹ سجائی۔ کیا میں؟ اس نے سینے پر بازو باندھے اور فرصت سے اسے دیکھنے لگا۔ نگین کو غش آنے لگا۔ وہ تو سوچ رہی تھی کہ اس کا انکار سن کر زرجان اس کا گلا مروڑ دے گا، لیکن اس کے تو مزاج ہی بدلے ہوئے تھے۔ آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ اس نے چائے کی طرف متوجہ ہوتے سنبھلتے پوچھا۔
ہاں تم چاہیے تھی پر تم نے تو، اس نے مایوس لہجے میں کہتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ نگین نے پھر آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا، لیکن کیا کرتا، میری تربیت ہی ایسی ہوئی ہے۔ مجھے جو چیز پسند آتی ہے میں اسے ایک ہی پل میں حاصل کر لینا چاہتا ہوں، لیکن اب پتہ چل گیا کچھ خوشیاں طاقت یا زور سے نہیں خریدی جا سکتی۔ تمہارا انکار جائز تھا، میں ہی بہت برا ہوں۔ کاش میں اچھا ہوتا۔ خیر کیا جا سکتا ہے، میں اب بس یہ چاہتا ہوں کہ تم میری طرف سے دل صاف کر لو اور بے فکر ہو جاؤ۔ میں اب تمہیں تنگ نہیں کروں گا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ وہ سر جھکا کر شرمندگی سے کہتا چلا گیا تھا اور وہ ہکا بکا کھڑی رہ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد جب چائے ابل کر باہر گری تو اسے ہوش آیا تھا۔ ذوحان ایلا اور دلاویز کو لیے بیک ڈور کی جانب تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ بیک ڈور کے باہر اس کا ایک ساتھی گاڑی لیے تیار کھڑا تھا، باقی غزنوی کے آدمیوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ فضا میں گولیوں کی تڑتڑاہٹ گونج رہی تھی جس سے دلاویز پتے کی مانند للچ رہی تھی، جبکہ ایلا پر اتنے ظلم ہو چکے تھے کہ وہ بڑی حد تک نڈر ہو چکی تھی۔ وہ جو ہی بیک ڈور کے قریب پہنچے ایک گولی ذوحان کے بازو میں لگی۔ ذوحان نے درد برداشت کرتے ہمت نہ ہاری اور ان دونوں کو ایک طرف دھکیل کر مڑ کر پسٹل سے فائر کرنے لگا۔ وہ ڈیرن تھا جو کالا بازی لگا کر ایک طرف ہو گیا تھا، اس کے چہرے پر ماسک تھا۔ اس نے ایلا کو آواز دی تو وہ ٹھٹک کر رکی، پھر اس سے پہلے کہ ذوحان اسے روکنے کی کوشش کرتا وہ ڈیرن کی طرف بھاگ پڑی۔ بھائی! وہ روتی ہوئی بے قراری سے چیخی اور اس کے قریب آ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ ذوحان ساکت سا اسے خود سے دور ہوتا دیکھتا رہ گیا۔ ڈیرن نے اسے اپنے پیچھے کرتے ذوحان پر گولی چلانی چاہی، لیکن ایلا نے اسے تھام لیا۔ اس کی زبان سے لفظ ادا ہونے سے پہلے وہ اس کی آنکھوں کی تحریر پڑ گیا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اگر وہ مقابل پر حملہ نہ کرتا تو وہ اس پر وار کر کے اسے موت کی نیند سلا سکتا تھا، لیکن ایلا کی نگاہوں میں کچھ ایسا تھا کہ وہ رک گیا۔ اسے مت مارے، وہ میرا محسن ہے۔ ایلا نے نم آنکھوں سے التجا کی۔ ڈیرن نے ذوحان کی طرف دیکھا جس کا پسٹل والا ہاتھ نیچے ہو چکا تھا۔ ڈیرن کے لیے یہ مہلت غنیمت تھی۔ چلو میرے ساتھ۔ ڈیرن اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا لے گیا اور ایلا دور تک مڑ مڑ کر اسے دیکھتی رہی تھی۔ اس کے بازو سے خون بہہ رہا تھا لیکن اسے اس بات کا ہوش نہیں تھا۔ دلاویز اسے گولی لگتا دیکھ کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ اچانک وہ ہوش میں آیا اور دلاویز کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے دلاویز کو اٹھایا اور گیٹ سے نکل گیا۔ رک جاؤ ورنہ گولی چلا دوں گا۔ وہ غزنوی تھا جو اب ذوحان پر پسٹل تانے کھڑا تھا۔ ڈیرن اسے اطلاع دے چکا تھا کہ دلاویز کہاں تھی۔ اگر ذوحان نے دلاویز کو نہ اٹھا رکھا ہوتا تو وہ گولی چلا چکا ہوتا۔ ذوحان اس کی آواز پر ایک دم سے رک گیا، لیکن اگلے لمحے زرار ذوحان اور غزنوی کے بیچ آ چکا تھا۔ ذوحان گو، ہری اپ! زرار غزنوی کی آنکھوں میں دیکھتا تیزی سے بولا تھا۔ غزنوی کے چہرے پر بھی ماسک تھا لیکن وہ اسے پہچان گیا تھا۔ غزنوی کو اس پر سخت طیش آیا لیکن وہ اس کے ساتھ کچھ برا بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کا بھائی تھا وہ، جبکہ ذوحان زرار کو حکم دیتے ہی دلاویز کو لیے گاڑی میں گھس چکا تھا اور آگے بیٹھے شخص نے گاڑی دوڑا دی تھی۔ غزنوی نے گاڑی کے ٹائر پر نشانہ باندھا لیکن اس سے پہلے وہ فائر کرتا زرار کی پسٹل سے گولی نکلی اور غزنوی کے ہاتھ میں پکڑی پسٹل کی نال پر گری۔ پسٹل ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔ غزنوی کی آنکھوں میں جنون ابھرا۔ وہ زرار کی طرف بڑھا۔ ڈونٹ موو، کینٹ شوٹ یو، زرار نے غصے سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس وقت اس کے لیے بھائی نہیں بلکہ ایک مجرم تھا جس نے اس کی ایجنسی کے ایک سیف ہاؤس پر حملہ کر کے اس کے ساتھیوں کو زخمی کیا تھا۔ یو کانٹ، غزنوی نے کہتے ہوئے اس کے پسٹل والے ہاتھ کو پکڑ کر اس کے منہ پر مکہ مارا۔ جواباً زرار بھی پیچھے نہ رہا اور اپنا حساب برابر کیا۔ زوردار لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ غزنوی کے دلاویز کے کھو جانے کا غم کھایا جا رہا تھا اور وہ اسی غصے میں اپنے بھائی کو بھی نہیں بخش رہا تھا، جبکہ زرار کو بھی اس پر غصہ تھا۔ وہ دونوں کچھ دیر کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہے، دونوں ہی برابر کے حریف ثابت ہو رہے تھے۔ پسٹل زرار کے ہاتھ سے بھی نکل چکی تھی۔ بتاؤ کہاں بھیجا ہے اسے؟ غزنوی اسے ایک دیوار سے لگایا اس کا کالر جکڑ کر پوچھ رہا تھا۔ زرار پھٹے ہونٹ کے ساتھ فاتحانہ مسکرایا۔ مجھے کیا پتا، اس نے کندھے اچکا کر کہا۔ غزنوی نے بمشکل اپنا غصہ ضبط کیا اور اس کا کالر ایک جھٹکے سے چھوڑا۔ اسے تو میں پاتال سے بھی ڈھونڈ لاؤں گا، لیکن اگر اسے کوئی نقصان پہنچا تو اس کا حساب میں تم سے لوں گا، وہ کہہ کر وہاں سے جانے لگا۔ بھائی، زرار کی آواز نے اس کے قدم جکڑے۔ بھائی آپ ایسے تو نہیں تھے، کہاں پھنس گئے ہیں آپ؟ پلیز واپس پلٹ آئیں، وہ اس کے سامنے آتا بے قراری سے کہہ رہا تھا۔ غزنوی کچھ کہے بغیر آگے بڑھ گیا اور اس سے دور ہوتا چلا گیا۔ زرار کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ وہ اس کا واحد خونی رشتہ تھا جو حالات کے بور میں پھنستا نہ جانے کن راستوں پر چل نکلا تھا۔
زرار اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، لیکن اسے غزنوی کا انجام برا نظر آ رہا تھا اور انصاف کا بھی یہی تقاضا تھا کہ اسے اس کے کیے کی سزا ملتی۔ رونا نے 11 بجے تک اپنے کمرے میں بے چینی سے سب کے سو جانے کا انتظار کیا۔ 11 بجتے ہی وہ اٹھی اور اپنے بالوں میں پن کی موجودگی کی تصدیق کرتی کمرے سے باہر نکلی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے کوارٹر سے نکل کر اس کوارٹر کی جانب بڑھ رہی تھی جہاں شاہدہ نے اسے جانے سے منع کیا تھا۔ اسے کام کرنے سے منع کیا جائے اور وہ ایسا نہ کرے، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کوارٹر کے دروازے تک پہنچنے تک وہ بالوں سے پن نکال چکی تھی۔ رات کی تاریکی میں وہ کافی حد تک سیکیورٹی گارڈ سے محفوظ تھی، لیکن یہ بھی احتیاط کر رہی تھی کہ ذرا سی بھی آہٹ پیدا نہ ہو۔ تالے کو ٹٹول کر اس نے پن اس کے اندر گھسائی اور کچھ ہی لمحوں میں تالا کھل گیا۔ اس نے تالا کنڈی سے نکالا اور اسے کھول کر کنڈی کے نیچے ڈال کر بند کر دیا۔ پھر آہستہ سے گیٹ کا پٹ دھکیل کر اندر داخل ہوئی اور واپس بند کر دیا۔ مختصر صحن کے بعد اندرونی رہائش شروع ہو جاتی تھی۔ اسے ہر چیز ہیولے کی طرح لگ رہی تھی۔ دل میں ایک ڈر بھی تھا، لیکن تجسس زیادہ تھا۔ وہ داخلی دروازے کے قریب آئی۔ دروازے کی کنڈی باہر سے بند تھی، لیکن تالا نہیں لگایا گیا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ کنڈی کھولی اور دروازہ کھول کے اندر جھانکا۔ وہ ایک لاؤنج کا طرز کا ہال تھا۔ وہ حیران ہوئی۔ اسے لگا تھا یہاں کاٹ کا باڑ ہوگا اور شاہدہ نے کچھ ایسا چھپایا ہوگا جو وہ سب سے چھپانا چاہتی ہو، یا اس حویلے کا کوئی راز مل جائے، لیکن اسے اس سے ہونے کی بات اب ٹھیک لگ رہی تھی۔ اس نے کہا تھا شاید یہاں کوئی رہتا ہے، لیکن اس کا دل نہیں مانا تھا۔ بھلا ساری دنیا سے کٹ کر یہاں اکیلے کوئی کیسے رہ سکتا تھا، لیکن اب اسے اپنے خیال کی تردید کرنی پڑی۔ لاؤنج میں داخل ہوتی اسے ایک کمرے کے کھلے دروازے میں سے ہلکی روشنی نظر آئی تھی۔ اس کا دل مزید تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ کچھ پل وہیں کھڑی رہی، پھر اس کمرے کی جانب بڑھی۔ جیسے جیسے وہ قریب آتی گئی، اسے ادھ کھلے دروازے سے کمرے کا منظر دکھائی دینے لگا۔ اچانک وہ رکی۔ اسے کوئی وجود نظر آیا۔ ایک پل کے لیے اس کا دل رکا۔ وہ کوئی عورت تھی، بے حد دبلی، لیکن اس کی عمر 40 سے اوپر تھی۔ اس کا چہرہ یرکان کے مریضوں جیسا زرد تھا اور ویران آنکھوں کے گرد ہلکے تھے۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ساکت سی اپنے سامنے ایک شیلف میں پڑے دیے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ہلکی سی روشنی بھی اسی دیے کی تھی۔ ایک پل کو رونا کا دل چاہا یہاں سے بھاگ جائے، کہیں وہ کوئی چڑیل یا کوئی پاگل عورت جس پر آسیب وغیرہ ہو، لیکن اس نے دل کو مضبوط کیا اور اس عورت کی حقیقت جاننے کا فیصلہ کیا۔ اس کی حالت قابل رحم تھی۔ رونا کو اس سے شدت سے ہمدردی محسوس ہوئی۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازے کو آہستہ سے دھکیلا اور دروازے کے فریم کے بیچ آ گئی۔ اس عورت نے دیے سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا، لیکن چونکی نہیں، بلکہ کئی پل اسے خاموشی سے دیکھتی رہی۔ رونا بھی چاہنے کے باوجود کچھ بول نہ سکی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا موت کا فرشتہ اتنے خوبصورت روپ میں بھی آتا ہے، اس نے سوکھے ہونٹ ہلائے اور کمزور آواز میں بولی۔ رونا خود کے لیے موت کا فرشتہ سن کر ہونک ہوئی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، لیکن وہ پھر بول پڑی۔ فکر مت کرو، تمہیں مجھے بہلانے کی ضرورت نہیں، میں تو کب سے موت کے لیے تیار ہوں۔ وہ عورت اداس سا مسکرائی۔ رونا سمجھ گئی وہ کیوں ایسا کہہ رہی ہے۔ اس نے سنا تھا جب بھی کوئی نیک انسان مرنے والا ہوتا ہے، موت کا فرشتہ پہلے کسی نہ کسی روپ میں اس کے پاس آتا ہے اور اسے بہلاتا ہے، یا اسے اپنے وہ رشتہ دار نظر آتے ہیں جو مر چکے ہوتے ہیں۔ میں انسان ہوں، اس نے تیزی سے بتایا۔ اب کی بار عورت نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شاہدہ کے علاوہ یہاں کوئی انسان نہیں آ سکتا، تم ضرور کوئی ماورائی مخلوق ہو اور مجھے اپنے ساتھ لے جانے آئی ہو۔ نہیں، میں رونا ہوں، اس حویلی کی بہو، وہ پرزور لہجے میں کہتی یکدم رک گئی۔ وہ عورت اب اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ بہو نہیں، بلکہ ونی میں آئی ہوں، اس نے دل گرفتی سے بتایا۔ خوش قسمت ہو، عورت نے کہا تو رونا نے صدمے سے اسے دیکھا۔ ونی میں آئی لڑکی خوش قسمت ہوتی ہے کیا؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں، نعوذ باللہ، قرآن سے بیاہی جانے والی لڑکی سے تو خوش قسمت ہی ہوتی ہے، اس نے بے تاثر لہجے میں کہا تو رونا کو ایک جھٹکا لگا۔ واٹ؟ اسے سخت طیش آیا۔ قرآن ایک مقدس کتاب ہے اور ایسی رسم سری گناہ میں شمار ہوتی ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے کچھ لوگ جو خود کو خدا سمجھتے ہیں اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر عورت کا تختہ خاندان میں نہ ملے یا عورت کے نام پر جائیداد ہو تو اسے گھر میں رکھنے کے لیے ہی نعوذ باللہ اس کی شادی قرآن سے کر دی جاتی ہے، اور پھر ایک جیتے جاگتے وجود کو ایک کمرے تک محدود کر دیا جاتا ہے، اسے اس کے بنیادی حقوق سے محروم کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اللہ سے لو لگاؤ، حالانکہ ایسی لڑکی خود سے بھی نظریں ملانے کی قابل نہیں رہتی۔ وہ جانتی ہے کہ وہ بہت بڑا گناہ کر چکی ہے، لیکن بڑوں کے سامنے بول بھی نہیں سکتی۔
صفا بھی انہی لڑکیوں میں سے تھی جسے اس کے باپ نے پاک بی بی بنا دیا تھا، لیکن وہ خدا سے اس قدر شرمندہ تھی کہ اس کے سامنے کبھی سجدہ ریز بھی نہ ہو پائی اور نہ قرآن کو ہاتھ لگا پائی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کے 25 سال اس کوارٹر میں اکیلے گزار دیے تھے اور ہر لمحہ موت کا انتظار کیا تھا۔ وہ انسانوں کو دیکھنے کے لیے ترس گئی تھی۔ شاہدہ مہینے میں ایک بار اس کے پاس آتی تھی تاکہ اسے کچھ چاہیے ہو تو فراہم کر دے۔ اس کا ذرا سا ساتھ صفا کو بہت اچھا لگتا تھا، اور اب ایک اور انسان کو اپنے پاس پا کر اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے صدیوں کسی ریگستان میں تنہا بھٹکنے کے بعد اسے کوئی انسانی بستی نظر آ گئی ہو۔ آپ؟ رونا کو لگا اس کی زبان گونگ ہو گئی ہو۔ میں وارث کی بیٹی ہوں۔ اس نے مجھے خدا کے سامنے شرمندہ کروا کر ساری زندگی کے لیے یہاں قید کر دیا۔ تم تو پھر بھی مجھ سے بہتر ہو، روز کئی انسانوں سے ملتی ہو، میری طرح قید تنہائی تو نہیں کاٹ رہی۔ صفا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ رونا نے چکراتے دماغ کے ساتھ کہا تھا۔ اس نے سنا تھا کچھ لوگ قرآن کے ساتھ اپنی لڑکیوں کی شادی کر دیتے ہیں، لیکن دوسری عورتیں ان کے پاس تعویذ یا دم وغیرہ کے لیے آتی ہیں، لیکن اس عورت کو تو یہ سہولت بھی نہیں دی گئی کہ وہ اپنی زندگی کی تنہائی ان عورتوں کے ساتھ ہی کاٹ سکے۔ اسے شادی کے حق سے محروم کر کے نہ جانے کیا ملا تھا وارث کو۔ کیا اسے اپنی بیٹی کی ذرا پرواہ نہیں تھی؟ رونا کا دل کیا ابھی جائے اور وارث کا گریبان پکڑ کے سب کے سامنے پوچھے اسے کس نے حق دیا تھا ایک انسان کے ساتھ ایسا کرنے کا۔ لیکن ابھی تو ایسا بہت کچھ تھا جو وہ نہیں جانتی تھی۔ اگر جان جاتی تو یقین سے کہہ سکتی تھی اسے خدا سے کبھی معافی نہیں ملے گی۔ وہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ ظالم ہے۔ کاش وہ میرا باپ نہ ہوتا، کاش میں اس کے ہاں پیدا نہ ہوئی ہوتی۔ صفا نفرت سے بولی تھی۔ رونا آگے بڑھی اور اس عورت کے گلے لگ گئی جو کچھ لمحے پہلے ہی اس سے آشنا ہوئی تھی، اور وہ اس کا درد اپنے دل کی گہرائیوں سے محسوس کرنے لگی تھی۔ صفا کچھ پل کے لیے ساکت رہ گئی تھی۔ اسے اپنے لڑک پن اور جوانی کے وہ مناظر نظر آئے جب وہ اپنی سہیلیوں اور ملازموں کے ساتھ ہنسی مذاق کیا کرتی تھی۔ حویلی میں اس کے نکرئی کہکے گونجا کرتے تھے۔ وہ بہت ہنسمکھ کو جلد گھل مل جانے والی لڑکی تھی۔ وہ ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ تنہائی اسے ناپسند تھی، لیکن یہی تنہائی اس کے مقدر میں لکھ دی گئی۔ اس کی زندگی کے عروج جوانی کے سال اس سزا میں کٹ گئے۔ نہ دنیا میں سکون ملا اور آخرت بھی گئی۔ وہ پاک بی بی بننے کے بعد اسلام سے دور ہو گئی تھی۔ اس نے 25 سالوں میں کوئی نماز نہ پڑھی نہ قرآن پڑھا۔ وہ خدا کو بھی بھولنا چاہتی تھی، لیکن اس کی یاد اسے خود بخود آ جاتی تو وہ بس اپنے عمل کی معافی مانگتی۔ اس کے خیال میں وہ بہت گناہ گار تھی، لیکن کون جانے خدا کے ہاں اس کا کیا رتبہ تھا۔ اسے اپنی لٹی پٹی حالت پر بے حد رونا آیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی چلی گئی تھی۔ زرار نے زوہان کو کہا تھا کہ وہ دلاویز کو فی الحال اس کے گھر پہنچا دے جہاں صنم، ایدن اور صحاب رہتے تھے۔ وہاں سیکیورٹی کافی سخت تھی۔ زوہان نے اس کے کہے کے مطابق دلاویز کو صنم کے پاس چھوڑ دیا۔ صنم اس وقت گھر پر ہی تھی۔ دلاویز کو دیکھ کر اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ اسے وہ کیوٹ سی لڑکی بہت پسند آئی تھی۔ اس نے انیکسی کے بجائے اسے اپنے ساتھ والا کمرہ رہنے کو دیا تھا۔ اگلے دن زرار گھر آیا تو دلاویز کے متعلق پوچھا۔ صنم نے بتایا وہ سو رہی ہے۔ اس وقت صبح کا وقت تھا، ایدن ناشتہ لگا رہی تھی۔ زرار کو وہ کچھ ڈل سی لگی تھی۔ کیا ہوا تمہیں، بخار تو نہیں؟ زرار نے فکر مندی سے کہتے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کیا۔ زینب بھی اسے رک کر دیکھنے لگی۔ ایدن کو اپنا آپ اس کا مجرم لگا تھا۔ نہیں، وہ شرمندہ ہوتی تیزی سے پیچھے ہٹی، لیکن زرار محسوس کر چکا تھا کہ اسے واقعی بخار ہے۔ بہت لاپرواہ ہو تم، صنم تم ہی اس کا خیال کر لیتی۔ بخار سے تپ رہی ہے اور کچن میں کام کرنے کا بھوت چڑھا ہوا ہے اسے۔ جاؤ اپنے کمرے میں ڈاکٹر کو فون کرتا ہوں۔ وہ غصے سے دونوں کو ڈپٹتا کسی کو کال ملانے لگا۔ ایدن نے چور نگاہوں سے صنم کو دیکھا۔ صنم نے کندھے اچکا دیے۔ اس کا انداز نارمل تھا۔ ایدن کو حیرت ہوئی۔ اسے تو لگا تھا وہ اس پر غصہ ہو گئی یا ناراض ہو چکی ہوگی۔ جاؤ نا، پھر ڈانٹ کھانی ہے۔ اسے وہاں سے نہ ہلتے دیکھ کر صنم نے کہا تو وہ تیزی سے مڑ کر جانے لگی، لیکن آدھے ہی راستے میں اسے زوردار چکر آیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ صنم جو اسے ہی دیکھ رہی تھی چیخ پڑی۔ زرار تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ مجھے لگتا ہے معاملہ زیادہ سیریس ہے، ہاسپٹل لے کر جانا پڑے گا۔ زرار نے قریب آتی صنم سے کہا اور ایدن کو اٹھا کر باہر لے گیا۔ وارث کو محسوس ہو رہا تھا کہ آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ سے چیزیں نکلتی جا رہی ہیں۔ بلوچستان کے زیادہ تر وہ سیاسی لیڈر جو اس کے غلام تھے اب اس کے سامنے نہ صرف نظریں اٹھا رہے تھے بلکہ آنکھیں بھی دکھا رہے تھے۔ ایک نے تو کھلم کھلا اس کے حکم سے انکار کر دیا تھا۔ وہ شدید غصے میں تھا۔ کچھ سوچنے کے بعد اس نے غزنوی کو کال ملائی اور اسے ڈیرے پہنچنے کا حکم دیا۔ 2 گھنٹوں کے بعد وہ اس کے سامنے موجود تھا۔
فیصل عظیم کو جانتے ہو نا؟ انہوں نے بات شروع کی۔ جی، وہ ان کے ہر غلام کو جانتا تھا۔ وہ پر نکال رہا ہے، باقی بھی اس کی تقلید کر رہے ہیں لیکن کھل کر نہیں۔ اگر وہ مجھ سے ٹکر لینے میں کامیاب ہو گیا تو باقی بھی میدان میں آ جائیں گے۔ میں جانتا ہوں ایجنسی انہیں شے دے رہی ہے، میں سب کو دیکھ لوں گا۔ تم ایسے کرو، فیصل سے ایک دفعہ ملو اور دھمکی دو، اگر ڈر جائے تو ٹھیک ورنہ اڑا دو اسے۔ وارث نے غصے سے کہتے آخر پر اسے حکم دیا تھا۔ کسی سیاستدان کو مارنا آسان نہیں ہوتا، چاہے وہ کم حیثیت کا ہی کیوں نہ ہو، اور وارث جیسے لوگوں کے لیے تو بالکل بھی نہیں، جنہیں سب کے سامنے مظلوم بننے کا شوق ہوتا ہے۔ اسی لیے تو وہ سب کام آہستہ آہستہ غزنوی کے ہاتھ میں دے رہا تھا تاکہ وہ بری الذمہ ہو سکے۔ جی، غزنوی نے بس اتنا ہی کہا تھا۔ اس نے کبھی وارث کے سامنے انکار نہ کیا تھا، اگر کوئی کام نہ کرنا چاہے تب بھی نہیں۔ یہ الگ بات تھی کہ انکار نہ کر کے وہ کام بھی نہیں کرتا تھا، اور وارث خون کے گھونٹ پینے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اب بھی اسے یقین نہیں تھا کہ وہ یہ کام کرے گا بھی یا نہیں۔ یہ کل جلد از جلد ہونا چاہیے غزنوی، ورنہ بہت برا ہو جائے گا۔ وہ نہ جانے اسے دھمکی دے رہا تھا یا باخبر کر رہا تھا۔ ہو جائے گا، وہ کہہ کر اٹھا۔ یہاں سے حویلی جا اور اپنی ماں سے مل کر معافی مانگو، انہوں نے کچھ سوچ کر کہا۔ غزنوی نے مٹھیاں بھینچ لیں اور کچھ کہے بغیر مڑ گیا۔ فروا عریش کا ہاتھ تھامے اسے کینٹین میں لے آئی تھی۔ عریش کے چہرے پر بیزاری تھی۔ فروا نے ضد کر کے اسے اہم لیکچر بنک کروا دیا تھا۔ اسے اسی بات کا غم کھایا جا رہا تھا۔ جاؤ کچھ کھانے کو لے کر آؤ، فروا ایک کرسی پر بیٹھتی بولی۔ میں نہیں جا رہا، وہ منہ بنا کر کہتا دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ فروا نے اسے گھورا لیکن اس پر اثر نہ ہوا۔ بہت نخرے کرنے لگے ہو تم، وہ کہہ کر اٹھی اور خود ہی کچھ کھانے کو لینے کے لیے کاؤنٹر کی طرف چلی گئی۔ عریش اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اچانک وہ رکی اور کسی اور کی طرف دیکھنے لگی۔ عریش نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا، وہ زیاد تھا۔ کسی یونیورسٹی سے مائیگریشن کروا کر کچھ دن پہلے ہی یونیورسٹی آیا تھا۔ اس کی پرسنالٹی خاصی پرکشش تھی اور امیری نے اسے لڑکیوں کے لیے شہزادے کی طرح بنا دیا تھا۔ ان چند دنوں میں کئی لڑکیاں اس کی طرف متوجہ ہو چکی تھیں لیکن وہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا تھا۔ عریش ایک دو دفعہ اس سے مل چکا تھا۔ اپنے دوستوں میں وہ کافی ہنسمکھ لڑکا تھا لیکن لڑکیوں کے معاملے میں ریزرو ہی رہتا تھا۔ عریش کو وہ اچھا لگا تھا لیکن اب وروا کو اسے دیکھ کر کچھ پل کے لیے رک جانے پر اسے عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ یہ لڑکی بھی نہ، اتنا اچھا لڑکا ملا ہوا ہے، اب دوسرے کی طرف متوجہ ہونے کی کیا ضرورت ہے اسے؟ عریش کے آگے ایک میز پر بیٹھی لڑکی نے اپنی ساتھی لڑکی سے اتنی اونچی آواز میں کہا تھا کہ اسے سنائی دے گیا تھا۔ عریش ساکت ہوا تھا۔ متوجہ نہیں ہو رہی بلکہ اسے متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں نا جنہیں سب کچھ مل جائے پھر بھی وہ مزید کی چاہ کرتی ہیں۔ فروا عریش کے علاوہ کسی اور کو منہ نہیں لگاتی لیکن وہ چاہتی ہے کہ سب اس کی طرف متوجہ ضرور رہیں، اور زیاد نے یہی تو نہیں کیا، اسی لیے بے چین ہو رہی ہے۔ دوسری لڑکی نے بھی کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ عریش کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ وہ سختی سے انہیں وارن کرنا چاہتا تھا کہ فروا کے متعلق ایسی بیہودہ باتیں مت کریں، لیکن فروا بھی اس کے سامنے تھی جس کی نظریں بار بار زیاد کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ ہاں یار، کچھ عورتیں ایک مرد کے ساتھ گزارا ہی نہیں کر سکتی، پہلی لڑکی نے کہا تو وہ ایک جھٹکے ٹھوس کر کینٹین سے نکل گیا۔ فروا کھانے کی چیزیں لے کر واپس آئی تو میز خالی دیکھ کر منہ کھول گئی، اور ساتھ والی میز پر بیٹھی دونوں لڑکیاں مسکرائی تھیں۔ وہ جانتی تھی عریش ان کے قریب ہی بیٹھا ہے، انہوں نے جان بوجھ کر اسے یہ باتیں سنائی تھیں۔ گو کہ یہ باتیں سچ تھی لیکن انہوں نے ایک خاص مقصد کے تحت ایسا کیا تھا۔ ان میں ایک لڑکی عریش کو پسند کرتی تھی لیکن عریش نے اس کے بجائے فروا کو چنا تھا، سو اسے آج اپنی بھڑاس نکالنے کا موقع مل گیا تھا۔ رات کے 12 بجے کا وقت تھا جب دل اویز کی آنکھ کسی مانوس سی خوشبو کے زیر اثر کھلی۔ حواس پوری طرح بیدار ہوتے ہی اسے سگریٹ اور سردار غزنوی کی مخصوص پرفیوم کی خوشبو محسوس ہوئی تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے لبوں سے دبی دبی چیخ نکل گئی۔ وہ اس کے سامنے ہی صوفے پر بیٹھا تھا، اس کے ایک ہاتھ کی انگلیوں میں سگریٹ سلگا تھا، ایک ٹانگ کے گھٹنے پر دوسری ٹانگ کے ٹخنے کو رکھے ریلیکس انداز میں کمر صوفے کی پشت سے ٹیکے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ غیر ارادی طور پر دل اویز کی آنکھیں اس کی آنکھوں سے الجھ گئی تھیں اور وہ یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے نیازی اور سرد مہری تھی جبکہ دل اویز کی آنکھوں میں دہشت تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ معصوم سا خوفزدہ چہرہ نائٹ بلب کی مدھم سی روشنی میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کے کھلے بالوں کے شریر لٹیں اس کے گالوں کے گرد جھومتی، کندھوں پر پھسلتی آگے کو گر رہی تھیں۔ دوپٹے سے بے نیاز نازک سے سراپے کی دلکشی اس وقت دو آتشہ تھی۔ کتنے دنوں بعد ہی وہ اسے دیکھ رہا تھا۔
اس کے رگوں پہ میں سکون اتر رہا تھا۔ وہ اس کے خوف کی پرواہ کیے بنا خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ جلدی دلاویز محسوس کر گئی تھی کہ یہی پرانے والا ہی سردار غزنوی ہے جو زیادہ تر بے حس و حرکت رہتا تھا، وہ نہیں جس سے اسے جان کا خطرہ تھا۔ اس نے یہاں کا جب سوچ بچار کی تو یہی نتیجہ اخذ کیا کہ وہ اسے کبھی نہیں مار سکتا۔ اگر اسے مارنا ہوتا تو جب وہ اس کے پاس تھی تب مار دیتا، لیکن وہ بہت نرم رویہ اختیار ہوا تھا، بلکہ کیسے دیوانگی دکھا رہا تھا۔ شاید اسے غلط فہمی ہوئی تھی کہ وہ اسے مارنا چاہتا ہے، لیکن یہ باتیں اسے اس وقت یاد نہیں آئی تھیں جب وہ اس سے ڈر کر بے ہوش ہوئی تھی اور اسے خود سے دور جانے کا کہا اور پھر بھاگ سے بھاگ گئی۔ اب تو اس کی آنکھوں میں وہ چمک بھی نہیں تھی، وہ اسے سرد نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، مطلب وہ نارمل تھا۔ اس نے دل میں ہاتھ رکھ کر دھڑکنوں کو سنبھالنا چاہا، لیکن تبھی اسے خیال آیا وہ یہاں کیسے پہنچا۔ وہ تو زرار کے گھر پر تھی جہاں سیکیورٹی بہت سخت تھی۔ وہ پھر حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ یہاں کیسے پہنچی تم؟ غزنوی نے اچانک پوچھا۔ وہ پلکیں جھپکتی بولنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن لبوں سے لفظوں نے نکلنے سے انکار کر دیا۔ دل؟ اس نے بھاری آواز میں پکارا۔ دلاویز کی دھڑکنیں تھمی۔ مجھے میری بات کا جواب دو، میں تمہیں کہاں لے کر گیا تھا اور کیا کیا تھا؟ اس کے انداز میں بے چینی تھی۔ مجھے نہیں پتا، وہ نظریں جھکائے کانپتی آواز میں بولی تھی۔ ناٹ اگین دل، تمہیں لگتا ہے میں تمہیں مارنا چاہتا ہوں، لیکن ابھی تک میں نے تمہیں کیوں نہیں مارا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ وہ سر جھکائے لب چبانے لگی۔ میری بات کا جواب دو، وہ سختی سے بولا۔ نہیں، مجھے غلط فہمی ہوئی تھی، اس نے آنکھیں بند کر کے تیزی سے کہا۔ غزنوی نے اسے حیرت سے دیکھا۔ پھر؟ اس کے اگلے سوال پر دلاویز کو کچھ لمحے یاد آئے اور اس کے گال تیزی سے سرخ ہوئے۔ غزنوی نے غور سے اس کے بدلتے رنگ کو دیکھا اور جو بات اس کی سمجھ میں آئی وہ اسے ساکت کر گئی۔ وہ لب بھینچ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ غصے سے اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھی۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر بالکنی کی طرف بڑھ گیا اور اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ دلاویز نے گہرے گہرے سانس لیتے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ چلا گیا ہے۔ آج پھر رونا صفا کے پاس موجود تھی۔ کل تو اس کا دل کر رہا تھا کہ اسی وقت حویلی جا کر چیخے چلائے اور وارث سے سب کے سامنے اس جرم کا احتساب لے، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ اس کے بعد کیا ہو گیا؟ کیا وارث شرمندگی سے سر جھکا کر کہے گا کہ اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اسے معاف کر دے، اور صفا کو اس کی مرضی سے جینے کا حق دے دیا جائے گا؟ نہیں، ایسا تو بالکل نہیں ہو سکتا تھا۔ الٹا وارث اس کی گردن مروڑ کر اس کے ہاتھ میں دے سکتا تھا۔ اسے اس بات کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ وہ ظلم کے خلاف باغیانہ سوچ کی مالک تھی اور کسی مظلوم کے لیے اپنی پرواہ کیے بنا بھی سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتی تھی، لیکن وہ جوش میں ہوش کھو دینے والی لڑکی نہیں تھی۔ خدا نے اسے بہت عقل دی تھی جس کا وہ بھرپور استعمال کرتی تھی۔ اسی عقل کی وجہ سے تو ونی میں لڑکی ہونے کے باوجود ایک حد تک عام لڑکیوں کی طرح زندگی گزار رہی تھی۔ اس نے اس معاملے کو بھی عریش سے ڈسکس کرنے کا سوچ لیا تھا۔ اسے عریش پر بھی غصہ تھا، وہ بھی تو ظلم کے خلاف تھا، پھر اپنی پھپھو کے لیے اس نے آواز کیوں نہ اٹھائی؟ اس نے جان لیا تھا کہ صفا کئی برسوں سے اکیلے رہ رہ کر اب زندگی سے بیزار ہو چکی ہے۔ اسے زندگی کی طرف واپس لانے کے لیے رونا کو اسے وقت دینا پڑے گا، اور یہ وقت وہ دن میں تو نہیں دے سکتی تھی، تو اس نے ہر رات یہاں آنے کا سوچا تھا۔ صفا اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی تھی۔ رونا اس کے لیے کیک لائی تھی جو اس نے سونی سے دوپہر میں انیکسی کے کچن میں کوئلوں کے تندور میں بنوایا تھا۔ کیک بہت اچھا بنا تھا۔ صفا کا موڈ مزید اچھا ہو گیا تھا۔ وہ رونا سے کھل کر باتیں کرنے لگی تھی۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ وہی کل والی صفا تھی۔ رونا اسے لطیفے سنا سنا کر بہت ہنسا رہی تھی اور ساتھ یہ بھی کہہ رہی تھی، ہنسو مت، کوئی آواز نہ سن لے۔ اچانک ہنستے ہنستے صفا رک گئی۔ کچھ پل وہ ساکت رہی، اس کی آنکھوں میں پانی ابھرا اور وہ ایک دم سے رونے لگی۔ کیا ہو گیا آنٹی؟ پلیز روئیں تو مت، مجھے بتائیں کیا ہوا ہے۔ رونا تو بوکھلا ہی گئی۔ رونا، غزنوی کیسا ہے؟ اس نے آنسو پوچھتے ہوئے پوچھا تھا۔ رونا نے تعجب سے اسے دیکھا۔ یہاں غزنوی کا کیا ذکر؟ جی وہ تو سردار ہیں، ٹھیک ہی ہوں گے۔ اس کا لہجہ تھوڑا تلخ ہوا جو صفا نے محسوس کر لیا۔ کیا وہ اپنے دادا جیسا بن گیا ہے؟ صفا نے پریشانی سے پوچھا۔ کچھ حد تک ان کی طرح ہی ہیں، ظالم اور مغرور، وہ پرسوچ لہجے میں بولی۔ وہ میرے سگے بھائی کا بیٹا ہے، مجھے وہ بہت پیارا تھا۔ جب پیدا ہوا تھا تو سب سے پہلے میں نے اسے اٹھایا تھا، لیکن پھر قسمت نے ہمیں جدا کر دیا۔ اس کی آنکھیں پھر سے بھیگ گئیں۔ لیکن وہ تو انکل یامین کا بیٹا ہے نا؟ رونا نے ٹھٹک کر پوچھا۔
صفا نے اسے کہا تھا وہ سہراب کی سگی بہن ہے، جبکہ یامین اور شہاب اس کے سوتیلے بھائی، لیکن اس نے تو یہی سنا تھا کہ وہ یامین کا بیٹا ہے اور ربیہ کی گود میں پلا بڑھا ہے۔ اس نے کبھی سلطانہ میں غزنوی کے لیے ممتا نہیں دیکھی تھی، یہ بات اسے کھٹکتی تھی۔ یہ بھی وارث کا کیا دھرا ہے؟ صفا استہزائیہ مسکرائی، وہ اس کا ذکر باپ کی حیثیت سے کرنا بھی گوارا نہیں کر رہی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ سب کے سامنے یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ غزنوی کا سہراب سے کوئی رشتہ نہیں تاکہ اس کا چچا اس کا مطالبہ نہ کر دے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ رونا نے تجسس ظاہر کرتے پوچھا تھا۔ صفا نے اس راز سے پردہ اٹھانے کا سوچ لیا تھا جس کا اس کے دل پر بہت بوجھ تھا۔ وہ سب کو بتانا چاہتی تھی کہ غزنوی زریشہ اور سہراب کا بیٹا ہے، اور زریشہ حویلی سے اپنی جان بچا کر بھاگی تھی، نہ کہ اپنے کسی عاشق کے ساتھ۔ لیکن ربیہ نے سب کے سامنے یہی ڈنڈورا پیٹا تھا اور اسے کچھ کہنے کی مہلت ہی نہیں دی گئی تھی۔ پھر کچھ عرصے بعد جب زریشہ ربیہ کے ہتھے چڑھی تھی تو اس نے ربیہ کا کیا حشر کیا تھا وہ اس کے مظالم کی گواہ تھی، لیکن اسے جلدی پاک بی بی بنا کر قید خانے میں بھیج دیا گیا اور وہ کسی کو کچھ نہ بتا سکی۔ اب اس نے رونا کے سامنے شروع سے لے کر آخر تک ساری بات ظاہر کر دی تھی، اور رونا دم بخود سی رہ گئی تھی۔ ایک دن ہاسپٹل کے کمرے میں بیڈ پر نیم دراز لیٹے کسی گہری سوچ میں گم تھی جب زرار اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس نے زرار کو دیکھا، دونوں کی نظریں کچھ پل کے لیے تھمی۔ زرار کو اس کی آنکھوں میں عجیب سا کچھ محسوس ہوا، وہ الجھ گیا۔ ایدن نے نظریں دوسری طرف موڑ دیں۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ وہ اس کے قریب آیا۔ ٹھیک ہوں، آپ کو مجھے اسپتال لانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ بے تاثر لہجے میں بولی۔ کیوں ضرورت نہیں تھی؟ تمہیں ٹائیفائیڈ ہوا تھا، زرار نے غصے سے جتایا۔ تو ٹھیک ہو جاتا خود ہی۔ وہ اسے کیسے بتاتی اسے ہسپتال لا کر وہ کتنی بڑی غلطی کر چکا ہے۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں ایدن؟ تم پہلے تو ایسی نہیں تھی۔ زرار نے غور سے اسے دیکھا۔ میں ایسی ہی ہوں، آپ مجھ سے دور رہیں، یہ بہتر ہوگا آپ کے لیے، وہ بے رخی سے بولی تھی۔ زرار نے حیرت سے اسے دیکھا، جیسے اسے یہ امید نہ تھی کہ ایدن اسے ایسا کہے گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ چکا تھا۔ کیسے دور رہوں؟ محبت کرتا ہوں تم سے، وہ سلگتے ہوئے بولا تھا۔ ایدن کا دل یک دم سکڑ کر پھیلا۔ اس نے ہراساں نظروں سے زرار کو دیکھا۔ زرار کو اس کے اس ری ایکشن کی بھی توقع نہیں تھی۔ مجھے اکیلا چھوڑ دے پلیز، وہ اس کی بولتی آنکھوں سے نظریں چراتے بولی تھی۔ زرار نے گہری سانس لی۔ وہ سمجھ گیا تھا اسے کوئی مسئلہ ضرور ہے، لیکن وہ اس وقت پوچھ بھی نہیں سکتا تھا، اس کی طبیعت خراب تھی۔ اس نے اگلی دفعہ یہ پوچھنے کا سوچ کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ ایدن ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ دلاویز نے کسی کو سردار غزنوی کے بارے میں نہیں بتایا تھا، جو اتنی سیکیورٹی کے باوجود اس کے کمرے میں پہنچ سکتا تھا، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس نے صنم سے یہ کہا تھا کہ اسے کوئی ایسا کمرہ دے دے جس کے ساتھ کوئی بالکنی اور کھڑکی نہ ہو اور وہ اندرونی طرف ہو۔ صنم نے اس سے وجہ پوچھی تھی، لیکن اس نے بس یہی کہا تھا کہ اسے ڈر ہے کہیں سردار غزنوی اس تک پہنچ نہ جائے۔ صنم نے اسے یقین دلایا کہ وہ یہاں تک نہیں پہنچے گا اور اسے اس کی مرضی کے مطابق ایک کمرہ دے دیا تھا۔ دلاویز صنم کی نرم طبیعت سے بہت متاثر ہوئی تھی۔ اس نے صنم سے اپنی ماں کا ذکر کیا اور اس سے درخواست کی کہ وہ اس کی ماں کی خیر خبر لے دے۔ صنم نے حامی بھر لی تھی۔ شام کو وہ ایدن سے ملنے ہاسپٹل چلی گئی۔ دلاویز اس وقت گھر میں اکیلی تھی جب اسود وہاں آئے تھے، لیکن گھر کا کوئی فرد گھر پر نہیں ملا تھا۔ ملازموں نے لاؤنج میں بٹھا کر صنم اور صحاب کو فون پر اطلاع دینے چلی گئی۔ دلاویز جو ان کی آمد سے بے خبر تھی، لاؤنج میں آئی تو ایک اجنبی شخص کو دیکھ کر چونکی اور تیزی سے مڑنے لگی۔ جب اسود کی نظر اس پر پڑ گئی، وہ ایک پل کو ساکت ہوئے تھے۔ رکو، انہوں نے اچانک کہا۔ دلاویز سہم کر مڑی۔ اسود اسے غور سے دیکھ رہے تھے اور اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی شکل میں انہیں ایک ننھی سی بچی کی شبیہ دکھائی دے رہی تھی۔ باپ تو پھر باپ ہی ہوتا ہے، اولاد کی شکل چاہے کتنی ہی بدل جائے پہچان جاتا ہے۔ وہ مکانکی انداز میں اٹھے اور اس کی طرف بڑھے۔ آپ کون؟ دلاویز ایک قدم پیچھے ہٹی۔ اسود کو اس کی بائیں آنکھ کے ابرو میں ایک ہلکا سا تل نظر آیا تھا جو اس کی بیٹی کے بھی یہیں تھا۔ ایک اور نشانی بھی تھی۔ اسود نے اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ ایک ہاتھ کی پشت پر چھوٹا سا زخم کا نشان جو کافی مندمل ہو چکا تھا اب بھی باقی تھا۔ اسود کو آج بھی یاد تھا یہ زخم اسے کیسے لگا تھا۔ میری بچی، انہوں نے کہتے دلاویز کو یک دم اپنے سینے سے لگا لیا۔ دلاویز بوکھلا گئی۔ کیا کر رہے ہیں؟ میں دلاویز ہوں۔ دلاویز نے ان سے الگ ہوتے ان کی غلط فہمی دور کرنی چاہی۔ نہیں، تم میری گڑیا ہو،
تم 5 سال کی تھی جب ہم سے بچھڑی تھی. تمہاری ماں ہر دن ہر رات تمہارے لیے آنسو بہاتی ہے. مجھے لگتا تھا تم مر چکی ہو، لیکن اسے یقین نہیں آتا تھا. تم واقعی زندہ ہو. اس کا یقین پورا ہوا. وہ مسکرا کر بولے تھے. دلاویز کچھ پل ساکت سی انہیں دیکھتی رہی تھی. اسے اپنے بچپن کی کوئی بات یاد نہیں تھی. وہ نہیں جانتی ایسا کیوں ہے، لیکن اس نے تو لائبہ کو ہی اپنی ماں کی شکل میں دیکھا تھا. اس نے کہا تھا اس کا باپ مر چکا ہے. پھر یہ شخص کیا باتیں کر رہا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی. آپ، میں تمہارا باپ ہوں، تمہیں تھوڑا سا بھی کچھ یاد نہیں؟ وہ پوچھنے لگے تو اس نے نفی میں سر ہلایا. آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی. میری ماں کا نام لائبہ ہے. انہوں نے کہا میرے بابا مر چکے ہیں. اس نے الجھ کر کہا. نہیں، مجھے اپنی بیٹی کو پہچاننے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہو سکتی. یہ تل اور یہ زخم میری بیٹی کے بھی تھے. انہوں نے دلاویز کے تل اور اس کے ہاتھ کے زخم کی طرف اشارہ کیا. وہ چونک کر اپنا زخم دیکھنے لگی. اسے یہ بھی یاد نہیں تھا کہ زخم اسے کب لگا. اور تمہارے دائیں پاؤں کی انگلی کے نیچے بھی ایک تل ہے. وہ یک دم بولے تو دلاویز دھڑکتے دل کے ساتھ صوفے پر بیٹھ کر اپنے پاؤں کی انگلی چیک کرنے لگی. ایسا کرتے اسود کو وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی. اسے وہ چھوٹی سی گڑیا یاد آ رہی تھی جو ان سے بچھڑ گئی تھی، لیکن خدا نے انہیں وہ گڑیا بڑی کر کے لوٹا دی تھی. دلاویز نے دیکھا اس کی انگلی کے نیچے واقعی ایک تل تھا جس پر اس کی کبھی نظر نہیں پڑی تھی. اس کا دل یہ گواہی دینے لگا وہ شخص سچ کہہ رہا تھا. وہ یک ٹک انہیں دیکھنے لگی. وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہے تھے. بابا. اس کے لب آہستہ سے ہلے تھے. اسود نے اپنے بازو واق کیے. وہ تیزی سے اٹھ کر ان کے سینے سے لگی. باپ کی کمی نے اس کی شخصیت میں خلاصہ پیدا کر دیا تھا. شاید وہ اسی لیے بہت ڈرپوک تھی. اس کی بیک پر ایک مضبوط سہارا جو نہیں تھا. ماں خود غرض تھی جس نے پیسوں کی خاطر اسے بیچ دیا تھا. اب اسے سمجھ آ گئی تھی وہ لائبہ کی سگی اولاد تھی ہی نہیں، تبھی اس نے بیچا. وہ بھی حیران ہوتی تھی کہ ایک ماں اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے، اور اس کی حقیقی ماں اس کے لیے دن رات روتی تھی. مجھے ماں سے ملنا ہے، وہ نم آواز میں بولی تھی. اسود نے اس کے سر پر بوسہ دیا. دلاویز کو لگا وہ اس دنیا کے تمام خطروں سے محفوظ ہو گئی ہے. کچھ دن پہلے تک اسے لگ رہا تھا اس دنیا میں کوئی بھی اس کا نہیں، لیکن اب تو اسے ماں باپ دونوں مل گئے تھے. وہ تو کب سے تمہاری راہ دیکھ رہی ہے. تمہارے بھائی بھی تمہیں مس کرتے ہیں. کچھ دیر رکو، میں صاحب سے مل لوں، پھر چلتے ہیں. تم نے اپنا کوئی سامان لینا ہو تو لے لو. اسود نے خوشی سے دھڑکتے دل کو سنبھالتے کہا تھا. انہیں دلاویز کو حویلی لے جانے سے پہلے کچھ انتظامات کرنے تھے، تبھی وہ بہانہ بنا رہے تھے، ورنہ ان کا بس نہ چلتا ابھی اسے ساتھ لے چلتے. میرا تو کوئی سامان نہیں. اس نے کندھے اچکا کر بچوں کی طرح نفی میں سر ہلایا. اچھا پھر جا کر تیار ہو جاؤ. سب کو پتہ چلنا چاہیے حویلی کی شہزادی واپس آ چکی ہے. وہ اس کا گال تھپک کر بولے تھے. وہ اپنے لیے حویلی کی شہزادی کا لقب سن کر کھیل اٹھی تھی اور جھینک کر مسکراتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی. ابھی وہ صنم کے کپڑوں میں تھی، لیکن جو ڈریس غزنوی اس کے لیے لایا تھا جب وہ کسی انجانی جگہ پر اس کی تحویل میں تھی، وہ اسے حویلی جانے کے لیے پرفیکٹ لگا تھا. ملازمہ وہ دھو کر پریس بھی کر چکی تھی. وہ وارڈروب سے ڈریس نکال کر واش روم میں چلی گئی اور دوسری طرف اسود نے تیزی سے ذوحان کو کال ملائی اور اسے خبر دی کہ اس کی بہن مل چکی ہے. ذوحان خوشی اور حیرت سے اچھل پڑا. واقعی کہاں ہے وہ؟ آپ کو کیسے ملی؟ کیسی ہے وہ؟ ذوحان نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی. سوال بعد میں کرنا. ابھی ذیحان کو ساتھ لے کر حویلی پہنچو اور اپنی ماں کو بتائے بغیر اس کے استقبال کی تیاری کرو. کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے. میری شہزادی اتنے سالوں بعد ملی ہے، میں اس کی تمام محرومیوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے فرط جذبات سے کہا تھا. آپ فکر ہی مت کریں بابا، ہم اسے دنیا کی ہر خوشی دیں گے انشاءاللہ. اسود نے کہہ کر فون بند کر دیا تھا. تبھی لاؤنج میں صنم داخل ہوئی تھی. ان کے خوشی سے چمکتے چہرے کو دیکھ کر اسے خوشگوار حیرت ہوئی. بڑے خوش لگ رہے ہیں ماموں، کیا بات ہے؟ وہ بے تکلفی سے بولتی ان کے قریب آئی تھی. اسود نے اسے مسکراتے ہوئے ساری بات بتا دی تھی. وہ بھی دنگ رہ گئی تھی. دلاویز اس کی وہ کزن تھی جو بچپن میں اس کی ماں کے ساتھ ایک حادثے کا شکار ہوئی تھی. اسے اب سمجھ آئی تھی دلاویز کو دیکھ کر اسے عجیب سا احساس کیوں ہوا تھا. وہ اس کے مل جانے پر خوشی سے مسکرائی تھی، لیکن ساتھ ہی ماں کی جدائی نے اس کی آنکھیں نم کر دی تھیں. ہوش میں آتے اس نے سر اٹھا کر بائیں جانب دیکھا. اسے کھڑکی سے ایک لڑکی نظر آئی تھی. اس کے خوبصورت چہرے پر خوف کے تاثرات بھی تھی اور پریشانی کے بھی. وہ کچھ پل غائب دماغ اسے دیکھتا رہا، پھر اچانک اس کے دماغ میں ایک جھماکا ہوا تھا. جانا؟ اس کے لب بے آواز ہلے تھے. وہ تیزی سے گاڑی سے نکلا. لڑکی ایک قدم پیچھے ہٹی تھی اور وہ اس کی طرف بڑھا تھا.
جانا، وہ لڑکھڑاتا اس کی طرف لپکا اور اسے بازو میں بھینچ کر سینے سے لگا لیا تھا، جبکہ جانا کو لگا تھا وہ اس پر کسی درندے کی طرح جھپٹا تھا اور اسے مارنے والا تھا۔ وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہوتی اس کے بازو میں جھول گئی تھی، جبکہ یزدان کے ذہن میں جھکڑ چل رہے تھے۔ کئی پل بعد وہ محسوس کر پایا تھا کہ وہ بے ہوش ہو چکی ہے۔ جانا، وہ پریشانی سے اسے دیکھ کر جھنجھوڑنے لگا تھا۔ تبھی لیو کی آنکھ کھل گئی تھی۔ یزدان کو ایک لڑکی کے ساتھ دیکھ وہ سخت حیران ہوا تھا۔ یہ کون ہے؟ وہ گاڑی سے باہر نکل کے اس کی طرف بڑھا۔ یزدان نے اسے دیکھا لیکن جواب نہیں دیا اور اس لڑکی کو اٹھا کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ لیو ہونکوں کی طرح منہ کھولے وہیں کھڑا رہا۔ یزدان نے جب گاڑی سٹارٹ کی تو وہ تیزی سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ یار کیا ہو گیا تمہیں ایک دم سے؟ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے کیا؟ فروا عریش کا رویہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ کل سے اس سے بات نہیں کر رہا تھا، اس کا رویہ بہت سرد تھا۔ غلطی؟ وہ استہزائیہ مسکرایا۔ غلطی تم سے نہیں مجھ سے ہوئی ہے، وہ سلگ کر بولا تھا۔ فروا نے غور سے اسے دیکھا۔ لگتا ہے تمہیں کسی نے میرے خلاف بدگمان کیا ہے۔ کیا تم نے کچھ ایسا کیا ہے جس سے میں بدگمان ہو سکتا ہوں؟ اس نے جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کیا۔ فروا گڑبڑائی۔ وہ اس سے محبت کا دم بھرنے کے باوجود زیاد کی طرف متوجہ ہو رہی تھی، یہی تو اس کی غلطی تھی۔ ایسا شاید نہ ہوتا اگر زیاد بھی دوسرے لڑکوں کی طرح اس کے آگے پیچھے پھرتا اور وہ مغرور ملکہ کی طرح اس کی تڑپ کو اپنا حق سمجھ کر انجوائے کرتی اور اسے جوتی کی نوک پر رکھتی۔ عریش سے تو دل و جان سے محبت کرتی تھی۔ اس کے خیال میں دوسرے لڑکوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا، ان کی توجہ حاصل کر کے خوش ہونا عریش کے ساتھ دھوکے میں شمار نہیں ہوتا تھا۔ وہ کون سا ان لڑکوں سے راہ و رسم بڑھا رہی تھی، بس انہیں اپنے سامنے جھکا ہوا ہی تو دیکھنا چاہتی تھی۔ نہیں، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، وہ گھبرا کر بولی تھی۔ عریش اسے دیکھ کر رہ گیا۔ یہ وہ لڑکی تھی جس کی محبت میں وہ اپنی بیوی کو ہرٹ کر رہا تھا، اس سے کمٹمنٹ نبھانے کے چکر میں خود پر جبر کر رہا تھا۔ جب سے اس پر ادراک ہوا تھا کہ وہ رونا سے محبت کرنے لگا ہے، اسے فروا کے لیے کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ حیران تھا وہ محبت کہاں گئی جو اسے فروا سے تھی۔ وہ وقتی کشش تھی۔ فروا یونیورسٹی کی خوبصورت اور مغرور لڑکی تھی جو کسی کو لفٹ نہیں کرواتی تھی۔ اس نے عریش کو چنا تھا، اس کا دل اس وقت خالی تھا، سو فروا کا جادو چل گیا، لیکن اب رونا کے سحر نے ایک ہی جھٹکے میں اس کا جادو غائب کر دیا تھا۔ اس نے فروا کی بات کا جواب نہ دیا اور رخ پھیر لیا۔ عریش پلیز ایسے مت کرو۔ فروا اس کے سامنے آئی، تبھی اس کا فون بجا۔ اس نے نکال کر چیک کیا تو اسکرین پر رونا کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس نے فروا کے سامنے سے ہٹتے ہوئے کال پک کر لی۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں۔ رونا کی آواز میں عجیب سی یاسیت تھی۔ کیا ہوا، خیریت تو ہے نا؟ اس نے تشویش سے پوچھا۔ سائیں؟ وہ جی جان سے متوجہ ہوا۔ کیا آپ آج ہی حویلی آ سکتے ہیں؟ اگر تم کہو تو آ جاتا ہوں۔ عریش کے لہجے میں کچھ تھا جسے محسوس کر کے رونا کی دھڑکنیں بڑھی تھیں۔ پھر آ جائیں، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اوکے، اللہ حافظ، اس نے کہا تو رونا نے بھی خدا حافظ کہا اور فون بند کر دیا۔ عریش نے فون کہاں سے ہٹاتے رخ موڑا تو پتہ چلا فروا خشمگین نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی، لیکن شکر تھا وہ دور تھی۔ اس نے سر جھٹکا اور فروا کی جانب بڑھنے کے بجائے اپنے دوستوں کی جانب بڑھ گیا۔ غزنوی فیصل عظیم سے ملنے اس کے شاندار سے بنگلے پر آیا ہوا تھا۔ بلیک شلوار قمیض میں ملبوس، مردانہ چادر کندھوں پر ڈالے، وہ بڑے کروفر سے صوفے پر بیٹھا۔ اس کے پیچھے اس کے 2 اسلحہ بردار محافظ کھڑے تھے، جبکہ باقی بندے باہر تھے۔ اس کے آنے سے کچھ ہی دیر بعد فیصل عظیم اس کے سامنے آیا تھا۔ وہ ڈھلتی عمر کا ایک موٹا سا شخص تھا، اس کے ساتھ بھی اس کے محافظ موجود تھے۔ آج تو بڑے لوگ ہمارے غریب خانے پر تشریف لائے ہیں، خیریت تھی نا؟ فیصل طنزیہ لہجے میں کہتا اس کے سامنے بیٹھا۔ ادھر تو خیریت ہے، لیکن لگتا ہے تمہاری طرف گڑبڑ ہے۔ غزنوی اسے سر نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ فیصل ہنس پڑا۔ یہ جرأت وہ کبھی نہ کرتا اگر اس کے پیچھے ایجنسی کا ہاتھ نہ ہوتا۔ ارے ایسا بھی کیا کر دیا؟ اگر اپنی مرضی سے اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا جرم ہے تو میں حاضر ہوں سزا کے لیے، وہ چالاکی سے بولا تھا۔ غزنوی نے سر جھٹکا۔ تم بہت پہلے ہی اپنا آپ وارث بلوچ کے قدموں میں گروی رکھوا چکے ہو اور اس کی ٹھیک ٹھاک قیمت بھی وصول کی ہے تم نے۔ اب تو معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ غزنوی نے کہا تو وہ مسکرایا۔ میں نے جتنی قیمت وصول کی تھی اتنی غلامی بھی کی، اب کسی اور نے میری قیمت زیادہ لگا دی۔ میں پاگل تو نہیں کہ اس آفر کو ٹھکرانے کی بے وقوفی کرتا۔
میرا تو آپ کو بھی مشورہ ہوگا، چھوڑیں وارث کی غلامی، جو آپ کے لیے بہتر ہے وہ کریں، اگر کہیں تو ایجنسی سے رابطہ کروا دیتا ہوں۔ مجھے تمہارے مشوروں کی کوئی ضرورت نہیں، کان کھول کر میری بات سنو، اگر زیادہ اڑنے کی کوشش کی تو پر کٹوا لو گے۔ غزنوی کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے آپ تو ناراض ہو گئے، کچھ دیر بیٹھیے تو صحیح۔ فیصل بھی کہتے ہوئے اٹھا۔ غزنوی سنی انسنی کرتا دروازے کی طرف بڑھا اور اپنی گاڑی کے قریب آیا۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھنے ہی والا تھا کہ اس کے سامنے زرار آ گیا۔ غزنوی نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم؟ اس نے حیرت سے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ غزنوی نے اپنے آدمیوں کو دور ہونے کا اشارہ کیا اور اسے غور سے دیکھا۔ اس دن جب تمہارے گھر آیا تھا میرے ساتھ کیا ہوا تھا؟ غزنوی نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ کو یاد نہیں؟ زرار نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، اسی لیے تو تم سے پوچھ رہا ہوں، کیا تم نے میری ماں کے بارے میں مجھے بتا دیا تھا؟ نہیں، آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، پھر آپ بے ہوش ہو گئے تھے۔ پھر؟ وہ بے چینی سے پوچھ رہا تھا۔ پھر کیا؟ آپ جب ہوش میں آئے تو مجھے ڈانٹ کر چلے گئے، اس کے بعد بھی میں تم سے ملا تھا۔ غزنوی نے کہا تو زرار نے الجھ کر اسے دیکھا۔ مطلب آپ کو وہ بھی یاد نہیں؟ ہاں، مجھے بھولنے کی بیماری ہے۔ خیر، میں اپنی ماں کے بارے میں جلد از جلد جاننا چاہتا ہوں۔ تم کب مل سکتے ہو؟ ہفتے کو، اس نے کہا تو غزنوی سر ہلا کر گاڑی میں بیٹھ گیا اور اس کے گارڈز نے اسے گھیر لیا۔ کچھ ہی لمحوں میں اس کی گاڑی چل پڑی۔ زرار نے اس کی گاڑی کو پرسوچ نظروں سے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ دلاویز سفید فراک میں ملبوس، سر پر حجاب باندھے، چاندنی کی طرح چمکتا حسن لیے گاڑی کی بیک سیٹ پر اپنے باپ کے ساتھ بیٹھی تھی اور گاڑی لال حویلی کے گیٹ میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ اشتیاق سے اس بڑی سی خوبصورت حویلی کو دیکھ رہی تھی۔ شام کے نیلگو سائے میں حویلی کے بلب جگمگا رہے تھے۔ گاڑی پوش میں رکی تو اس کی طرف کا دروازہ ایک خوبرو نوجوان لڑکے نے کھولا تھا۔ وہ ذیحان تھا۔ میں تمہارا بھائی ہوں ذیحان۔ اس نے ہاتھ دلاویز کی طرف بڑھایا۔ وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتی نیچے اتری تو ذیحان نے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ ہم نے تمہیں بہت مس کیا، ذیحان اداسی سے بولا تھا۔ دلاویز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ ذیحان اس سے الگ ہوا تو اسے ذوحان نظر آیا۔ وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ ارے آپ تو وہی ہیں، دلاویز نے اس کی طرف اشارہ کرتے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ ہاں، میں بھی تمہارا بھائی ہوں، ذوحان نے کہا اور بازو پھیلا دیے۔ وہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ ذوحان نے اس کے گرد بازو حمائل کرتے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ جس لڑکی کو اس نے غزنوی سے بچایا وہی اس کی بہن تھی، یہ جان کر اسے سردار غزنوی پر بہت غصہ آیا تھا۔ اس کا خون کھول اٹھا تھا، لیکن خوشی کے موقع کی وجہ سے وہ خود کو کنٹرول کر گیا تھا، لیکن اس کا دل تو کر رہا تھا غزنوی کو جان سے مار دے۔ اب بھی دلاویز کو دیکھ کر اسے یہ سوچ آ رہی تھی کہ نہ جانے اس کمزور سی لڑکی نے ماں باپ کے بغیر زمانے کے کتنے دھکے کھائے ہوں گے اور سردار غزنوی نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا، جبکہ دلاویز خود کو اب بہت مضبوط محسوس کر رہی تھی۔ اب وہ اکیلی نہیں تھی، 3 مردوں کا سہارا اس کے ساتھ تھا۔ وہ خدا کا شکر ادا کرنے لگی تھی۔ شکریہ، بہت شکریہ آپ سب کا، وہ ذوحان سے الگ ہوتی فرتے جذبات سے بولی تھی۔ اسود بھی گاڑی سے اتر کر ان کے قریب آ چکے تھے۔ ارے پگلی، شکریہ کیوں کہہ رہی ہو؟ بلکہ شکریہ تو ہمیں تمہارا کہنا چاہیے، تم ہمیں دوبارہ مل گئی اور ہماری اداسی کم کر دی، ذیحان نے کہا تو وہ مسکرا دی۔ وہ سب اسے لیے اندر کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ اندر داخل ہوئے تو دلاویز دنگ رہ گئی۔ حویلی کسی دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی۔ داخلی دروازے سے ایک کمرے تک سرخ پھولوں کا قالین بچھا تھا۔ حویلی کی ملازمائیں اس راستے کے ارد گرد کھڑی تھیں، ان کے ہاتھوں میں پھولوں کی پتیاں تھیں۔ نگین اور خولا بھی ان میں شامل تھیں۔ معصومہ کہیں گئی ہوئی تھی اور آمنہ بیگم کا علم اپنے کمرے میں موجود تھیں۔ پھولوں کا راستہ انہی کے کمرے کی طرف جاتا تھا۔ دلاویز کو دیکھتے ہی عورتوں نے اس پر پھول پھینکنے شروع کر دیے۔ وہ مبہوت سی کئی پل ساکت رہی تھی۔ یہ سب؟ دلاویز نے آنکھیں پھیلائے اپنے باپ اور بھائیوں کو دیکھا۔ یہ تمہارے استقبال کے لیے ہے، ذیحان نے کہا، اور یہ سب میں نے کیا ہے۔ ذوحان نے ذیحان سے پہلے نمبر بنانے چاہے۔ جھوٹے، میں نے بھی کیا ہے۔ ذیحان کو اس پر غصہ آیا۔ دلاویز کی کھلکھلاہٹ پھر گونجی۔ نگین اور خولا آگے بڑھ کر اس سے ملی تھیں۔ ملازمائیں اپنی اپنی جگہوں پر پڑھی اس حسن کی دیوی کو دیکھ رہی تھیں۔ وہ بھی اس کے قریب جانا چاہتی تھیں، لیکن اپنی حیثیت جانتی تھیں۔ انہیں کیا پتا تھا وہ شہزادی ایک محل میں باندی کی حیثیت سے رہ چکی ہے۔ چلو ماں کو مل کر سرپرائز دو، اسود نے کہا تو وہ مسکراتی ان کے ساتھ آگے بڑھی۔ جہاں جہاں وہ گزری اس پر پھولوں کی مسلسل بارش ہوتی رہی۔
کمرے کے دروازے پر پہنچ کر اس کے قدم رک گئے۔ اس نے اسود کی طرف دیکھا۔ اسود نے مسکرا کر اسے آگے بڑھنے کو کہا۔ وہ کانپتے قدموں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ سامنے ہی ایک عورت جائے نماز بچھائے بیٹھی ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہی تھی۔ اس کے لبوں پر اس وقت وہی دعا تھی کہ اس کی بیٹی اسے واپس مل جائے، اور اس کی وہ دعا آج پوری ہو کر دلاویز کی صورت اس کے پاس آئی تھی۔ ماں، دلاویز نے کسی معصوم بچے کی طرح اسے پکارا تھا۔ آمنہ ساکت ہوئی تھی، پھر ایک جھٹکے سے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا، آنکھوں سے یکدم جھرنے بہہ نکلے۔ ان کے سامنے کھڑی اس خوبصورت لڑکی کی شکل اس 5 سالہ بچی سے کافی حد تک ملتی تھی۔ ان کے دل نے گواہی دی تھی وہ انہی کی بیٹی تھی جس کے لیے دن رات انہوں نے دعائیں کی تھی۔ جانا؟ وہ روتے روتے مسکرا دیں۔ انہوں نے بازو کھول دیے اور وہ بھاگ کر ان کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ لائبہ کی صورت میں اس کے پاس ماں تھی، لیکن کبھی اسے ماں کا پیار نہ ملا تھا۔ اب ان کے گلے لگنے سے احساس ہوا تھا اصل میں ماں کیا ہوتی ہے۔ ماں تو ایسی چھاؤں ہوتی ہے جو زمانے کی سخت دھوپ سے اپنے بچے کو بچاتی ہے، نہ کہ لائبہ جیسی جو اپنی خوشیوں کی خاطر بیٹی کو بیچ دیتی ہے۔ اس کے ساتھ لائبہ نے برا کیا تھا، لیکن اس نے لائبہ کے بارے میں برا نہیں سوچا تھا، اور اس کے لیے اب بھی متفکر تھی، لیکن اب وہ اس کے لیے اپنے آپ کو قربان نہیں کرنے والی تھی۔ وہ تو اب ساری زندگی اس ماں کے قدموں میں گزار دینا چاہتی تھی جو اس کے لیے سالوں تڑپی تھی۔ عریش شام تک حویلی پہنچ گیا تھا۔ اس نے رونا سے میسج پر بات کی تو اس نے کہا وہ 10 بجے اس کی انیکسی کے سامنے پہنچ جائے۔ اسے تعجب ہوا، لیکن وہ مان گیا۔ 10 بجے تک وہ اس کے کہے کے مطابق انیکسی کے سامنے تھا۔ رونا بھی انیکسی سے باہر آ گئی۔ آخر مسئلہ کیا ہے، بتاؤ تو صحیح، عریش نے سرگوشی میں پوچھا۔ شش! رونا نے لبوں پہ انگلی رکھ کے اسے خاموش رہنے کی تاکید دی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر حویلی کے کونے میں موجود انیکسی کی طرف بڑھی۔ وہ اس کے سحر میں گرفتار اس کے ساتھ کھینچتا چلا گیا۔ دروازے پر پہنچ کر رونا نے بالوں کی پن سے لاک کھولا تو وہ اسے حونکوں کی طرح دیکھنے لگا۔ اندر آئے، اس نے دھیمی سی سرگوشی کی اور دروازے سے اندر لے گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ عریش بری طرح الجھ چکا تھا۔ ابھی پتہ چل جائے گا۔ وہ اس کے تجسس کو خاطر میں ہی نہیں لا رہی تھی۔ کچھ لمحوں بعد وہ ایک کمرے میں داخل ہوئے جہاں صفا بیڈ پر بیمار پڑی تھی۔ اسے دیکھ کر عریش کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ یہ کون ہے؟ عریش نے تیزی سے پوچھا۔ آپ کو نہیں پتا؟ رونا نے اسے چپتی نگاہوں سے دیکھا۔ عریش نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ آپ کی پھپھو ہے صفا۔ رونا نے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ ہوش سنبھالنے کے بعد اس نے اپنی پھپھو کو کبھی نہیں دیکھا تھا، اور نہ کبھی کسی نے ذکر کیا تھا۔ حویلی کی نوجوان نسل میں سے کسی کو پتہ نہیں تھا کہ ان کی پھپھو کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تم مذاق کر رہی ہو نا؟ مذاق میں نہیں، آپ کر رہے ہیں۔ کیا آپ ان کے وجود سے ناواقف ہیں؟ میں قسم کھا کر کہتا ہوں مجھے ان کے متعلق کچھ نہیں پتہ۔ کہ یہ واقعی میری پھپھو ہیں؟ اور یہ یہاں کیوں ہیں؟ وہ روحانسا ہو کر بولا۔ انہیں آپ کے دادا جان نے پاک بی بی بنا کر یہاں قید کر دیا ہے، اس نے اطلاع دی۔ کیا مطلب؟ وہ کچھ نہ سمجھا۔ مطلب یہ کہ ان کی شادی نعوذ باللہ قرآن مجید سے کروائی گئی ہے، اور یہ یہاں 25 سالوں سے اکیلی رہ رہی ہیں۔ واٹ؟ وہ ششدر رہ گیا۔ ایسی زندگی تو کوئی قیدی بھی نہیں گزارتا۔ اسے دوسری قیدیوں کا ساتھ تو نصیب ہوتا ہے، لیکن سوچے انہوں نے انسانوں سے دور یہاں اتنا عرصہ کیسے گزارا ہوگا۔ اور آپ کو تو یہ تک نہیں پتا کہ آپ کی ایک عدد پھپھو بھی ہے۔ وہ تلخی سے بول رہی تھی۔ اوہ خدایا، مجھے کوئی بتاتا تو پتہ چلتا۔ سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ عریش نے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ یہ دن بدن موت کی طرف جا رہی ہیں، انہیں زندگی کی طرف لانے کی کوشش کریں۔ دیکھیں کل سے بخار میں بے سود پڑی ہیں، پلیز انہیں کسی طرح ہاسپٹل پہنچا دیں۔ اور انہوں نے دکھ سے کہا تھا۔ عریش نے جھک کر ان کی پیشانی چھوئی۔ وہ واقعی گرم تھی۔ انہیں جلد از جلد ہاسپٹل پہنچانا ہوگا، لیکن اگر کسی کو پتہ چل گیا تو یہ ممکن نہیں رہے گا۔ عریش کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ گاڑی اس طرف نہیں آ سکتی کیا؟ اس سے سب کو شک ہو جائے گا۔ میں ایسا کرتا ہوں، پورچ کی طرف سے گارڈز کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہوں، پھر انہیں گاڑی تک لے جاؤں گا، اس کے بعد مشکل نہیں ہوگی۔ عریش کچھ پلان کرتے ہوئے بولا تھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ انیکسی حویلی کی دائیں جانب تھی اور پورچ بھی اس طرف تھا، لیکن انیکسی سے پورچ تک اس کے راستے میں 3 گارڈز تھے۔ سنو، مجھے لگتا ہے اس طرف کوئی گڑبڑ ہے، چیک کر کے آؤ ذرا۔ اس نے گارڈز کے قریب پہنچ کر انہیں کہا۔ ایک سر ہلا کر حویلی کے بائیں جانب بڑھا۔ تم لوگ بھی جاؤ، میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ عریش نے باقی 2 کو گھورا۔ اب وہ حیران تو ہوئے، لیکن مالک کے حکم سے انکار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد وہ تیزی سے انیکسی کی طرف بھاگا۔ اس کے پاس وقت کم تھا۔ اس نے تیزی سے اپنی پھپھو کے ناتواں وجود کو اٹھایا اور اسی طرح بھاگتے اس راستے سے گزرا جہاں کچھ دیر پہلے گارڈز موجود تھے۔
پوش میں آ کر اس نے صفا کو گاڑی کی پچھلی سیٹوں پر لٹایا اور دروازہ بند کر دیا، پھر گاڑی لاک کر کے واپس آیا۔ رونا انیکسی سے باہر آ چکی تھی۔ تم واپس جاؤ اور کسی کی نظروں میں مت آنا، عریش نے اسے حکم دیا۔ وہ تیزی سے اپنی انیکسی کی طرف بڑھ گئی۔ وہ مڑا اور پوچھ کی جانب بڑھا، تبھی گارڈز واپس آتے دکھائی دیے۔ سائیں وہاں تو سب ٹھیک ہے، ایک نے کہا۔ اچھا، لیکن مجھے تو ایسی آواز آئی تھی جیسے کوئی دیوار سے کودا ہو، شاید مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ خیر تم لوگ اپنی ڈیوٹی کرو، وہ کہہ کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا اور کچھ ہی دیر بعد وہ گاڑی گیٹ سے نکال لے گیا تھا۔